اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، ہمارا دور قرآن 2024 جس کا تھیم ہے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا۔ وہ کون سے امور ہیں جس سے اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوتا ہے؟ یہ ہمارا اس سال کے دور قرآن کا تھیم ہے الحمدللہ۔ تو آج ہم 5 پارے میں پہنچے ہوئے ہیں۔ سورہ نساء شروع ہو رہا ہے۔ آئیے تلاوت کلام پاک کے ذریعے سے ہم آج کی کلاس کا آغاز کریں گے۔ تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دیتی ہوں حفصہ شاہد کو کہ وہ آئیں تلاوت کلام پاک کے ذریعے سے آج کی کلاس کا آغاز کریں۔ حفصہ شاہد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من نساء مثنى وثلاث والرباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكثروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دأفتم عليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا صدق الله العظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اے اللہ، اس قرآن کو ہمارے سینوں کی بہار، ہمارے آنکھوں کا نور، اللہ ہمارے رنج، غم، پریشانی، دکھ، بیماری، تکالیفوں سے نجات کا ذریعہ بنا۔ ہمارے لیے قرآن کے ذریعے سے ہم سب کو ہدایت نصیب فرما، ہمارے اندر ایمان کی روشنی پیدا کر دے۔ یا اللہ، ہم سیدھی راہ پر اس قرآن کی بدولت چلنے والا بنا دے۔ ہم سب کو اللہ اس قرآن کا نور عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله عليكم رقيبا صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں سورہ نساء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے چوتھے سال یہ سورہ نازل کیا گیا۔ قرآن مجید کی 7 منزلیں ہیں یا 7 گروپ کہہ لیجئے، ان میں سے پہلی منزل سورہ فاتحہ مکی دور کا سورت، اس کے بعد بقیہ 4 سورتیں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، یہ جو ہے مدنی دور کی صورتیں ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت نے احکامات نازل کیے ہوئے ہیں، یہ پہلا گروپ ہے۔ ایک مکی دور کا سورہ، بقیہ تمام 4 صورتیں مدنی دور کی صورتیں ہیں۔ لہٰذا مکی دور کی صورتوں کا خلاصہ توحید، رسالت اور آخرت، اور مدنی دور کا خلاصہ یہ ہے احکامات ہے، شریعت ہے۔ اس میں ڈوز اینڈ ڈونٹس واضح کر دیے گئے ہیں۔ جیسے کہ کل ہمارا سورہ آل عمران مکمل ہوا ہے، اس کے ڈوز کیا ہیں، اس میں کرنے کے کام اللہ نے کیا بتا دیے ہیں۔ محبوب شے، محبوب چیزیں اللہ کے لیے ہے تو انفاق خرچ کرنے کا حکم، اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنے کا حکم، اور حج کی فرضیت، اللہ کو تھامے رکھنا، تقوی کی روش اختیار کرنا، قرآن کو تھامنا، خیر کی دعوت دینا، بدی سے روکنا، نیکی کا حکم دینا، رات میں تہجد کا قیام کرنا، صبر اور تقوی کے ذریعے کام کرنا، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، مغفرت اور جنت کے لیے کوشش کرتے رہنا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں بے تحاشا دل کھول کر رات اور دن، خوشی ناخوشی، صحت ہو یا بیماری ہو، ہر حالت میں تھوڑا ہو یا زیادہ ہو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم، اللہ کے حضور دعائیں کرنا ہے، امیر کی نافرمانی سے بچنا ہے، راہ حق میں جان کی قربانی، ماتحت لوگوں کے ساتھ یعنی لیڈرشپ کی کوالٹیز، اس میں جو بھی اپنے ماتحت ہوتے ہیں ان کے ساتھ نرمی کا رویہ، ساتھیوں سے مشورہ کرنا، کوئی بھی کام ہو فیصلے کے وقت اللہ پر توکل، رضائے الہی کا حصول، تلاوت اور تعلیم قرآن، راہ حق میں جان دینا، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہنا، اللہ پر توکل، اللہ کا خوف رکھنا، حقیقی ایمان اور تقوی حاصل کرنے کی کوشش کرنا، صبر اور تقوی سے کام لینا، ذکر الہی، کائنات میں غور و فکر، جامع دعا ہے جو کل ہم نے سورہ آل عمران کے اختتام پر پڑھا، اور ہجرت و قتال فی سبیل اللہ، تقوی اللہ کے لیے، خشوع، دعا، عاجزی، صبر، مثابرت، نظم، جماعت اور تقوی، یہ ہمیں کرنے کے کام ہے۔ کس سے روکا گیا ہے؟ اللہ کے راستے سے نہیں روکنا ہے، جو نہیں کرنے کے کام ہے، ڈونٹس ہے۔ اہل کتاب کی پیروی، تفرقہ نہ کرنا، دین میں تفرقہ اور اختلاف، دکھاوے کے کام، کفار کی پیروی نہیں، سود، گناہوں پر اڑے رہنا، دین کی جد و جہد سے منہ پھیرنا، دنیا کا طالب ہونا، اطاعت الہی سے فرار، قتال سے فرار، ماتحت لوگوں سے سختی کا رویہ، خیانت، قتال سے فرار، ایمان کو چھوڑ کر کفر کا سودا کرنا، بخل، آیت الہی کو چھپانا، نہ کردہ نیکیوں پر تعریف چاہنا، آیت الہی کا سودا کرنا، یہ تمام جو ہے یہ برائیاں ہیں، اس سے ہمیں منع کر دیا گیا ہے، ہمیں اس سے جو ہے روکا گیا ہے، ان چیزوں سے ہمیں بھی رکنا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو ہے سورہ آل عمران میں ہم نے آخری جو دعا پڑھی ہے، یاد ہے نا، آخری دعا بہت بہترین جامع دعا ہے، اس دعا کو یاد کر لیجئے اور اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لیجئے۔ اس دعا میں دیکھ لیجئے ربنا ربنا کہتے ہوئے ہم نے دعا مانگی ہے، ربنا انکا من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، اے ہمارے رب بلا شبہ تو جسے آگ میں ڈالے تو یقیناً تو نے اسے رسوا کیا، تو نے رسوا کر دیا، اور ظالموں کے لیے
کوئی مددگار نہیں ہے۔ ربنا، پھر ربنا کہتے ہوئے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے پروردگار بے شک ایک آواز لگانے والے کی آواز کو ہم نے سنا، یعنی ہر زمانے میں رسول اور خاص طور پر خصوصی طور پر ہمارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار، دین پر جمے رہنے کی دعوت، تبلیغ، تو لہٰذا یہاں پر اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ دعا مانگ رہے ہیں کہ پروردگار ہمیں سیدھی راہ کی طرف رہنمائی فرما۔ ہم نے اس پکارنے والے کی آواز کو سنا اور ہم نے ایمان لے کر آئے، فآمنا، ہم ایمان لے کر آئے۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اور اللہ سے ہم کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے ہمارے پروردگار، ہماری کوتاہیاں، ہماری لغزشوں کو دور فرما، ہماری برائیاں ہم سے دور فرما دے، ہم پر اپنی خصوصی رحمت سے نوازنا، اور ہمیں نیک متقی پرہیزگار لوگوں کا امام بنا دے۔ تو ہم اللہ سے جو ہے اس بات کی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم پر اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرما، ہمیں نیک متقی پرہیزگار لوگوں کا امام بنا دے۔ پھر 94 میں 194، ربنا واتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ، اے ہمارے پروردگار ہمیں عطا فرما جس کا تو نے وعدہ اپنے رسولوں کی زبانی کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے جواب دیا، یعنی دعا قبول بھی ہو گئی مومنوں کی، اہل ایمان کی، اور اللہ رب العزت نے اس دعا کا جواب بھی دیا ہے۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، اپنے رب نے، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، ان کی دعا کو قبول کر لی کہ تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل کو ضائع نہیں کروں گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، تمہارے بعض میں سے بعض ہیں، تمہارے ہی ہم جنس میں سے ہیں۔ تو وہ لوگ جنہوں نے چاہے مرد میں سے ہو یا عورتوں میں سے ہو ہجرت کی، اپنے گھروں سے نکالے گئے اور انہیں میرے راستے میں ایذا دی گئی اور وہ لڑے اور قتل کیے گئے، یقیناً میں ان سب کی برائیاں ضرور دور کروں گا۔ ہر صورت انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اللہ کے وہاں بدلے کے لیے بہت کچھ ہے، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا بدلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے دعا کی قبولیت بھی کر دی، جواب بھی دے دیا، اور دیکھو کافروں کی چلت پھرت کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، دلوں سے ہائے وائے نہ نکلے کہ ہائے کتنے خوش قسمت ہیں، دیکھ لو ان کو اللہ نے کیا کیا نہیں نوازا، اور ہم یہ کہیں ہم سے تو صرف وعدے ہی کیے جا رہے ہیں۔ ایسا مت کہا کرو، ان کو دنیا دے دیا گیا ہے، تمہیں آخرت تمہارے لیے ہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں وضاحت کر دی، اور لیکن جو تقوی کی روش اختیار کرتا ہے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار، اور وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں اللہ کے پاس سے مہمانی کے طور پر، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ اس کے بعد 200 آیت آخری میں، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر سے کام لو اور مقابلے میں جمع رہو، مورچوں میں ڈٹے رہو، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو لاسٹ ورڈ کیا ہے؟ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو۔ آخری جو ہے کلمہ تقوی کا شروع ہوا ہے، تو جو نیکسٹ سورہ نساء جو شروع ہو رہا ہے وہ بھی تقوی پر مبنی ہے۔ یہ سورہ بہت سارے یعنی 4 یا 5 خطبوں پر مشتمل ہے۔ یہ سورہ 3 ہجری سے لے کر 3 ہجری کے شروعات یعنی جنگ احد کے بعد، جنگ احد میں 70 بڑے بڑے صحابہ اکرام شہید ہو گئے، اور جو ہے
ان کے بیوہ عورتیں، ان کے یتیم بچوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہاں پر اس میں شریعت کے احکامات دیے ہیں۔ تو یہ سورہ 3 ہجری کے آغاز سے لے کر 5ویں ہجری تک مختلف اوقات میں مختلف احکامات اکارڈنگ ٹو دا سچویشن اللہ رب العزت نے شریعت کے احکامات نازل کیے ہیں۔ سورہ بقرہ میں بھی چند جو ہے ہم نے شریعت کے احکامات پڑھ چکے ہیں، مثال کے طور پر نکاح کے بارے میں، طلاق کے بارے میں، خلا کے بارے میں، ایلا کے بارے میں، اور جو ہے رضاعت کے بارے میں، وراثت کے بارے میں، بیوہ اور مطلقہ کی عدت کے بارے میں۔ الحمدللہ یہ تمام شریعت کے احکامات ہم پڑھ چکے ہیں۔ حلالہ کے بارے میں یہ پڑھ چکے ہیں۔ شریعت کے احکامات کا ایک بہت بڑا حصہ 3/4 حصہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں وضاحت کر دی۔ اس کی کمپلیشن، اس کی کمپلیٹ ہو جانا یہ سورہ مائدہ میں آتا ہے۔ اور یہاں پر سورہ نساء کا مطلب عورتیں، امراتن عورت، اس کی جمع نساؤن عورتیں۔ الحمدللہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ رب العزت ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، اپنے مخلوق میں سے عورتوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ ان کے حقوق کی حفاظت، ان کی تحفظ کے لیے اللہ تعالیٰ نے شریعت کو، قوانین کو نازل کیا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے معاشرے میں، ماحول میں عورت کو وہ عزت، وہ پروٹیکشن، وہ اس کے حقوق نہیں دیے جا رہے ہیں، وہ دوسری بات ہے۔ اس میں نہ تو اسلام کا کوئی قصور ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قصور ہے، نہ قرآن کا کوئی قصور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو احکامات دے دیے، اگر اس کو امپلیمنٹ اگر ہم نہیں کر رہے ہیں تو اس میں اللہ کا، رسول کا، قرآن کا کیا قصور ہے بتائیے۔ پھر کہتے ہیں مسلمانوں میں تو بڑی باریکیاں ہیں، فلانا ہے، قرآن میں تو بہت باریکیاں ہیں، اس پر ہم امپلیمنٹ نہیں کر سکتے، طرح طرح کی باتیں۔ قرآن مجید کو آنکھوں کی نور سے، یعنی دل کی آنکھوں سے پڑھا کرے تو اس کے اندر کی حکمت پتہ چل جائے گی، کیوں اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کے لیے، اس کی پروٹیکشن کے لیے، کیسے کیسے تحفظ کے لیے، اکنامک اس کے لیے پرابلمز کو، اس کے اوپر کسی طریقے کے اکنامک ذمہ داریاں عائد نہیں کیا ہے، بلکہ اس کو ہر موقع پر مالدار بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ مہر کے اعتبار سے کیوں نہ ہو جائے، باپ کے وراثت میں، بھائی کے وراثت میں، شوہر کے وراثت میں، بیٹے کے وراثت میں اللہ تعالیٰ نے حق دلا دیا ہے۔ کسی دوسرے ادیان میں عورتوں کو باپ کی وراثت میں، بھائی، بیٹے، شوہر کی وراثت میں ذرا بھی حق نہیں ہے۔ دین اسلام ہی وہ واحد دین ہے جو عورتوں کو وراثت میں پہلی مرتبہ حق دلایا ہے۔ اب آج کل جو ہے ماڈرن قسم کے لوگ اپنے آپ کو جو ہے ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں، اور جو ہے آ کر جو ہے ٹی وی پر آ کر کہتے ہیں کہ نہیں جی دین اسلام تو ہمارے ساتھ ظلم کرتا ہے، فلانا کرتا ہے، یہ ہے، ہمیں فری رہنا چاہتے ہیں، ہمیں آزادی نہیں دے دی گئی، ہمیں تو 4 دیواری چادر میں لپیٹ کر رکھ دیا گیا، ایک شوہر تو ایک وقت میں 4 نکاح کر سکتا ہے، عورت کو یہ حق نہیں دیا گیا۔ اس طرح کی باتیں کر کر رقیق الحملے ہمارے مسلمان گھرانوں سے ہی کچھ ایسے لوگ اٹھ جاتے ہیں اور اس کو پرووک کرتے ہیں، چینلز ہمارے پرووک کرتے ہیں، میڈیا پرووک کرتا ہے، ایسے لوگوں کو چن چن کر پکڑ کر لے کر آتے ہیں۔ بلکہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں انہیں کچھ دے دلا کر لا کر اس طرح اسلام کے خلاف بولنے لگا دیتے ہیں۔ کوئی کیوں نہ ہو جائے، اسلام کو گہری نظر سے پڑھ کر دیکھیے، روح سے پڑھ کر دیکھیے، روح کی آنکھ سے پڑھ کر دیکھیے تو اس کے اندر کا جسٹ خلاصہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ دین اسلام کتنا بہترین دین ہے، کتنے بہترین احکامات ہمیں دے رکھا ہے، لیکن ہم اس کی روح کو، اسپرٹ کو نہ سمجھ کر اس طریقے کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء تو نازل کیا، کہیں بھی سورہ رجال نہیں آیا، مردوں کے نام پر اللہ نے کوئی سورہ نازل نہیں کیا۔ ہاں مومن ہے، مومنون ہے، مومن واحد، مومنون جمع ہے، مومن مرد اور عورتوں کی صفات وہاں پر بتا دی گئی ہے، لیکن خاص طور پر عورتوں کے ضمن میں اللہ رب العزت نے یہ سورہ نازل کیا ہے، اور اس کے اندر بعض احکامات، واقعات کی طرف بھی اشارہ ہے جن کے جو ہے نزول کی ہمیں تاریخ بھی پتہ چلتی ہے۔ وراثت کی تقسیم، یتیموں کے حقوق کے متعلق ہدایت جنگ احد کے بعد نازل ہوئی ہے، جبکہ مسلمانوں میں 70 صحابہ اکرام شہید ہو گئے تھے۔ مدینے کی چھوٹی سی بستی میں اس حادثے کی وجہ سے بہت سے گھروں میں یہ سوال پیدا ہو گیا
کہ شہداء کی میراث کس طرح تقسیم کی جائے گی. جو یتیم بچے ہیں انہوں نے چھوڑے ہیں، ان کے جو ہے ان کا تحفظ کون کرے گا، ان کا ذمہ داری کون لے گا. اس بنا پر ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ یہ ابتدائی 4 رکوع اور 5 رکوع کی پہلی 3 آیتیں اسی زمانے میں نازل ہوئی ہوگی. اور اس میں جو دوسری بات صلاۃ خوف عین حالت جنگ میں نماز پڑھنے کا ذکر ہے، غزوہ ذات الرقاع میں ہمیں ملتا ہے جو 4 ہجری میں واقعہ پیش آیا. اور دوسری بات مدینے سے بنو نذیر کو نکال دیا گیا، ربیع الاول 4 ہجری میں یہ ہوا. اس لیے غالباً ہم ایک گمان کر سکتے ہیں کہ یہ خطبے سے پہلے قریبی زمانے میں ہی نازل ہوا ہوگا. پانی کے نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کی اجازت دے دی گئی. غزوہ بنو المستلق کے وقت میں جو ہے صحابہ اکرام دور چلے گئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گمشدہ ہار کو ڈھونڈنے کے لیے. نماز کا وقت آ گیا، پانی نہیں ملا تو اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیتیں نازل فرمائی. اور اتنا ہی نہیں، اسی طرح بہت سارے مجمع سورہ کے زمانہ ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس زمانے میں یہ سورہ نازل کیا گیا ہے. رسول اللہ کے زمانے میں اس وقت کا جو کام تھا اسے 3 بڑے بڑے شعبوں میں، فیلڈز میں اگر تقسیم کر دیا جائے. ایک ہے اسلامی سوسائٹی کا نشو و نما، جس کی بنا پر ہجرت کے ساتھ ہی مدینہ طیبہ میں اس کے اطراف میں جو لوگ ایمان لے کر آئے وہ مدینہ منورہ میں سمٹ کر آتے چلے گئے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیونکہ ڈیفرنٹ نیشنز، ڈیفرنٹ سوچ، ڈیفرنٹ زبان کے لوگ ایک پلیٹ فارم پر اگر جمع ہو جائے، گھر میں ہی دیکھ لیجئے 4 قسم کے 4 نیشنلٹی کے بہویں آ جائے اور جو ہے سوچ کے الگ آ جائے، طریقے کے الگ آ جائے، تو ہی دیکھیے اس خاندان میں ہی کیسی کھٹ پٹ ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت نے اب مختلف قبائل سے لوگ ہجرت کر آ رہے ہیں. اس زمانے میں قبائلی نظام تھے، ٹرائبل سسٹم تھا. ہمیشہ اپنے ٹرائبز کو بڑا، اپنے سردار کی بات، اپنے قبیلے کی بات اونچی رکھنا، یہ ان کے اندر انانیت تھی. اب ایک جگہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو رہے ہیں تو آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے رہیں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کانسٹیٹیوشن آف اسلام پہلے ہی دے دیا، جو معراج کی واپسی کے بعد سورہ بنی اسرائیل مکی دور کا سورہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ 14 قوانین دے دیے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہ تمام دیکھ لیجیے 14 قوانین. وعدہ خلافی نہ کرو، ناپ تول میں ڈنڈی نہ مارا کرو، جب عہد کرتے ہیں تو اس کو پورا کیا کرو، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیم، یسیر، مسکین، مسافروں کے ساتھ رحم کا سلوک کیا کرو، ان کے حقوق دے دیا کرو. یہ تمام باتیں دیکھ لیجئے بتا دی گئی. اسراف مت کیا کرو، اسراف کرنے کی وجہ سے تمہارے پاس پیسہ نہیں بچتا، تم جو ہے رشتہ داروں کا حق ادا نہیں کر سکتے. اسی لیے جو ہے اسراف نہ کرنے کا حکم، اسراف کرنے والے شیاطین کے بھائی اللہ نے قرار دے دیا ہے. تو اسی طریقے سے اب جب اطراف سے جو ہے لوگ سمٹ کر مدینے کی طرف آ رہے تھے، اس چھوٹی سی بستی میں زیادہ لوگ ہو گئے، گھر تنگ ہو گئے، اور جو اکنامیکل پرابلمز فیس کر رہے ہیں. لیکن صحابہ کے دل بڑے تھے، ایمان سے منور تھے، انہوں نے اللہ کی خاطر ان تمام چیزوں کو برداشت بھی کر رہے تھے. 2 ہجری رمضان کا مہینہ 17 رمضان پہلے اسلام اور کفر کی جنگ بدر پیش آئی. جنگ بدر کے بعد کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے، 3 یہودی بڑے بڑے قبائل جب سبا کے علاقہ یمن سے، جب یمن میں وہ بند ٹوٹا، سد ماری وہ ٹوٹا، تو سیلاب آیا تو لوگ وہاں سے منتشر ہو گئے. کوئی ایشیا چلا گیا، کوئی یورپ کی طرف چلا گیا، کوئی حجاز کی طرف آ گیا. تو ان میں 3 بڑے یہودی قبائل، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ آ کر حجاز کی سرزمین پر مقیم ہو گئے. انہوں نے جو ہے اس زمانے میں اوس اور خزرج 2 عرب قبائل تھے. خزرج بہت بڑا قبیلہ تھا، اوس تھوڑا چھوٹا قبیلہ تھا. تو ان تینوں نے، یہودی قبائل نے ایک کو اپنا سپورٹر بنا لیا تھا. خزرج کے ساتھ بنو قینقاع لگا ہوا تھا، اور اوس کے ساتھ کبھی بنی نذیر تو کبھی بنو قریظہ. پہلی مرتبہ یہودیوں نے سود کا کاروبار شروع کیا، سود پر لین دین شروع کر دیا، اور آپس میں اوس اور خزرج میں لڑائی جھگڑا کرایا کرتے. تو کبھی جو ہے بنو قینقاع خزرج کا ساتھ دے کر مین پاور، منی پاور، اسلحہ پاور یہ دے کر ان کا ساتھ دیا کرتا.
تو کبھی بنو قریظہ جو ہے اوس کا دیا کرتا. اس طریقے سے آپس میں اوس اور خزرج کو ملنے نہیں دیا کرتے تھے. اتنے لڑائی جھگڑے کرایا کرتے تھے. سود پر مال دینا، لوگوں کی مدد کرنا، کیونکہ عرب جو ہے یہ ان پڑھ تھے. کیونکہ ایک عرصہ گزر چکا تھا، یعنی 571 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، تو 570 سال ہو گئے تھے. عیسیٰ نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آیا. تعلیمات مسخ ہو چکی تھی. انسانیت ضلالت، گمراہی، شرک، بدعت، خرافات، تفرقے، ان تمام چیزوں میں ملوث ہو گئی تھی. نہ نبی، نہ رسول، نہ اس کا کوئی تصور، نہ کوئی تعلیمات. لوگ جو ہے انسانیت سسک رہی تھی، دم توڑ رہی تھی. جاہلانہ حرکت، عورت کا تو کوئی عزت ہی نہیں، کوئی وقار ہی نہیں. جیسے کسی کی گائے بکری جب چاہے اس کا مالک اس کو ذبح کر دے، کوئی اف کرنے والا نہیں. اسی طرح عورتوں کے ساتھ معاملہ، جو پسند آتے لا کر گھر میں ڈال لیا کرتے. نہ نان نفقہ دیتے، نہ ان کا حق ادا کرتے. جب تک جی چاہا گھر میں رکھے، جب جی اگ گیا تو اس کو رات ہو دن ہو، اس کو کسی لمحہ کیوں نہ ہو جائے گھر کے باہر کر دیتے. اور اتنا ہی نہیں، جہالت اتنی عام ہو چکی تھی. زہار کیا کرتے تھے. ایک لفظ زہار ظہر سے ہے، پیٹ کو کہتے ہیں. یعنی جب شوہر ناراض ہو جائے بیوی سے، طلاق دینے کی وجہ کہا کرتا تھا آج سے تیری پیٹ میری ماں جیسی. اس کا مطلب جیسی ماں کی پیٹ احترام، ماں کی پیٹ پر نہیں چڑھ سکتا، اسی طرح اس کے ساتھ ازواجی تعلقات نہیں، اس کا نان نفقہ نہیں، اس کا حق ادا دینا کرنا نہیں. اس کو ایسے ہی لٹکا کر رکھ دیا جاتا، نہ بیوہ میں شمار، نہ جو ہے مطلقہ میں شمار، نہ بیوی میں شمار. ایسے جو ہے گھنونے جرائم کیا کرتے تھے، خاص طور پر عورتوں کے ساتھ. یتیم بچے بچیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ. اگر جو باپ فوت ہو جاتا تو خاندان والے، خاص طور پر چاچا یا تایا، اس کا سرپرست بن جاتا. اس یتیم کا تمام میراث کا مال اپنے مال میں ملا لیتا. کبھی یہ ہوتا کہ اس کا اچھا مال خود لے لیتا، اپنا ناقص مال اس کو دے دیتا یتیم کو کہ دیکھو یہی تمہارے باپ نے چھوڑ کر گیا، یہ بنجر زمین، ایک جھوپڑی تمہارے باپ نے، ایک بکری تمہارے باپ نے چھوڑ کر گیا. حالانکہ اس کے باپ نے بہت سارا چھوڑ کر گیا. بچے جو ہے بڑے ہونے تک یہ کام کیا کرتے. دوسرا یہ تھا ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کہ پورا مال اپنے مال میں جمع کر مکس کر لیتے ہیں. جب بڑا ہو جاتا، مال دینے کا آتا تو آدھا آدھا کر لیتے، بلکہ 3/4 اپنے لیے رکھ لیتے، 1/4 اس کو دے دیا کرتے. یہ تو لڑکوں کے ساتھ ہوا کرتا. اور لڑکیوں کے ساتھ، یتیم بچیوں کے ساتھ اگر ان کے پاس میراث کا مال ہے تو ایک مرد جو ہے چاہے وہ بدصورت ہو یا کیسی کیوں نہ ہو جائے، صرف مال کے خاص سے نکاح کرتا، اس کا مہر ادا نہ کرتا، اس کا پورا میراث سمیٹ کر کھا جاتا، وہ حقدار بن جاتا. نہ اس کا نان نفقہ، نہ اس کا حقوق ادا کرتا، نہ شوہر بنتا، نہ اس کو طلاق دیتا، نہ اس کو آزاد کرتا، نہ کہیں وہ دوسرا نکاح کر سکتی، نہ اس کا مال دیتا. اس طریقے سے یتیموں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوا کرتی. اور بیواؤں کے بارے میں سسرال کے گھر میں اس کو کمپلسری یعنی دبا کر رکھ دیا جاتا تھا کہ تم یہاں سے نہیں جا سکتی. شوہر کے جو مال ہوتا یا اس کا جو بھی مہر ہوتا وہ بھی ہڑپ لیتے، اس کو آزاد نہ کرتے. کہیں جائے گی نہیں، نہ دوسرا نکاح کرے گی، بلکہ ان کے ظلم و ستم سہتی رہ جائے گی وہاں پر. بیواؤں کے ساتھ یہ معاملہ کیا کرتے تھے. تو اس طریقے سے جو ہے اور ظلم و زیادتی ہوا کرتی، میراث کا مال لوٹ کر کھا لیتے. اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ذریعے، قرآن مجید کے ذریعے سورہ نساء میں خاص طور سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ طلاق، سورہ نور، سورہ احزاب، سورہ تحریم، سورہ مجادلہ، سورہ ممتحنہ، یہ 8-10 صورتیں جو ہے خاص طور پر خواتین کا ذکر ہے. اگر پوری تفسیر نہ پڑھ سکے قرآن کی، کم سے کم جو ہے ان 10 صورتوں کو تو پڑھ لیا کرے. قرآن تو دیتے ہیں نکاح کے وقت، اور قرآن کے نیچے سے لڑکی کو تو گزار دیتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں کہتے کہ اس قرآن میں جو احکامات اللہ نے نازل کیا ہے، بحثت بیوی، بحثت بہو یا بحثت بیٹی، بحثت جو بھی تمہارا رشتہ آگے جا کر بننے والا ہے، کس طریقے سے تمہیں ان رشتوں کو اپنانا ہے، کیسے تم اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا ہے.
یہ ہمارے معاشرے میں ماحول میں بہت لیک آف نالج ہو گیا ہے. صرف دیکھا جاتا ہے حسین و جمیل دیکھا جاتا ہے، مال و دولت دیکھا جاتا ہے، حسب نسب دیکھا جاتا ہے، دینداری کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی جاتی. جب کر لے کر آتے ہیں تو پھر اب دیکھ لیجیے میاں بیوی میں انبن، کیونکہ اس کو اب اس کی ذمہ داری ہی پتہ نہیں. اس نے کبھی سسرال کو اپنا گھر سمجھا ہی نہیں، کبھی شوہر کو اپنا سمجھا ہی نہیں ہے، صرف مال کے اعتبار سے وہ شوہر بنا رہتا ہے. تو اس وجہ سے دیکھیے آج کے زمانے میں جو پرابلمز ہم فیس کر رہے ہیں ہمارے خاندانوں میں، ہمارے گھروں میں، ماحول میں، معاشرے میں، کوئی ایسا ایک گھرانہ بھی نہیں جہاں یہ مسئلہ فیس نہیں ہو رہا ہے. کہیں تو برس ہو گئے ہیں میاں بیوی نہ شوہر بیوی میں شمار، نہ مطلقہ میں شمار، نہ کچھ نہیں، بس ایسے ہی لٹکا کر رکھ دیا گیا. کبھی مہر تو اتنا باندھ دیا گیا کہ اتنا مہر ادا نہیں کر سکتے، لہٰذا مجبوراً زندگی گھیس رہے ہیں، گھسیٹ رہے ہیں. تانے تشنے عورت کو سہنی پڑ رہی ہے. اور میں کیسے جو کچھ باپ کے وراثت میں مال تھا اس کو بہنوں کو جو ہے بھائی دبا لیتے ہیں، وہ نہیں دیا جاتا ان کا حق. نہیں جی ہم نے تو ان کی اتنی جو ہے گرینڈ شادی کر دی، اس میں اتنا قرضہ ہو گیا، تو ان کے حصے کا وراثت کا مال لے کر میراث میں سے ہم نے ہماری قرضداری ادا کر دی، اب ان کے لیے کچھ نہیں. جیسا ہندوتو میں ہوتا ہے ورکٹنم، یعنی ڈوری انہیں دے دی جاتی ہے تو ان کو وراثت میں حق نہیں ہوتا. لیکن دین اسلام نے بہترین عدل و انصاف قائم کیا ہے. ہاں معاشرے میں مرد کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، ویسے باپ ہو، شوہر ہو، بھائی ہو، خاندان کا گھر کا سربراہ ہونے کی وجہ سے ماں باپ کی دیکھ بھال بھی کرنی ہوتی ہے، بہنوں کی شادی کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، اپنی خود بیوی اور اولاد بھی ہوتے ہیں. تو لہٰذا وراثت میں عورت کو 4 آنے تو شوہر کو یعنی مرد کو جو ہے 8 آنے دلا دیا گیا ہے. اس کے علاوہ تقوی میں، ایمان میں، عبادت میں مرد اور عورت نے دونوں نے نماز پڑھی، دونوں نے روزہ رکھا، دونوں نے ہجرتیں کی، دونوں نے چیلنجز قبول کیا تو اجر برابر ہو کر رہے گا. ابھی ہم نے سورہ آل عمران کی آخری آیتوں میں من ذکر او انثی بعضکم من بعض، یہ ایک دوسرے کے ہم جنس ہے تو اس اعتبار سے برابر ان کو اجر و ثواب دے دیا جائے گا. لیکن عہدے کے اعتبار سے، اسٹیٹس کے اعتبار سے، پوزیشن کے اعتبار سے ایک کو بڑا رکھ دیا گیا اور اس دوسرے کو اس کے تابع رکھ دیا گیا ہے. شوہر گھر کا سربراہ رہے گا، خاندان کا بڑا رہے گا، کیونکہ ذمہ داری اٹھاتا ہے، کما کر لے کر آتا ہے، تمہاری ضروریات کو پورا کرتا ہے، ایک امیر کی حیثیت رکھتا ہے. تو مامور کی ذمہ داری امیر کی اطاعت کرے، تو شوہر کی اطاعت کرنا چاہیے، اس کی عزت کرنی چاہیے، اس کا ساتھ دینا چاہیے، اس کی کمی کوتاہیاں، اس کی برائیوں پر پردہ ڈالنا چاہیے. واقعی شوہر سے محبت ہے، اگر دین کی طرف نہیں ہے رغبت تو دین کی طرف اس کی رجحان بڑھانا چاہیے. اگر اللہ نے آپ کو علم دے رکھا ہے اس کو بھی قرآن نماز کی طرف توجہ دلانی چاہیے. کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے شوہر ہمارے ساتھ جنت میں جائیں؟ صرف ان کا کریڈٹ کارڈ تو ہمیں چاہیے، لیکن وہ ہمارے ساتھ جنت میں نہیں آنا، نہ تو ان سے محبت کرنا، نہ ان کے ہمدرد، نہ غم گسار. یہ جو ہے بس آگے جی کھا لیے پی لیے، بس جو دے دیا لے لیے، اس طرح سے نہیں ہوتا. یہ روح کا تعلق ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر شوہر کی بھی ذمہ داریاں، بیوی کی بھی ذمہ داریاں وضاحت کر دی ہے. اور ایک جو ہے منظم اسلامی سوسائٹی کا نشو نما جس کی بنا ہجرت کے ساتھ ہوا تھا، مدینہ طیبہ اور اس کے اطراف سے جو ہے لوگ آ کر مدینہ کی بستی میں رہنے بسنے لگے، تو اخلاق ہو جائے، تمدن ہو جائے، معاشرت ہو جائے، معیشت ہو جائے، تدبیر ہو جائے، مملکت کے نئے نئے اصول اللہ تعالیٰ نے اس میں وضاحت کر دی ہے. دوسرا اس کشمکش کا مقابلہ جو مشرکین عرب، یہود، قبائل، منافق، ان کی مخالفت، ان کی اصلاح کی طاقتوں کے ساتھ پوری شدت سے جاری تھی. مکے میں تو صرف مشرکین عرب ہی دشمن تھے، جیسے رسول اللہ ہجرت کر کر آ گئے اب 2 اور بن گئے، ایک یہودی، دوسرا مسلمانوں میں ہی آستین کا سام جو بنے تھے منافق. اب 3 دشمن ہو گئے اسلام کے، رسول اللہ کے، صحابہ کے، مشرکین عرب، دوسرا یہودی، تیسرا منافق. اب ان سے کیسے نمٹنا ہے؟ کس موقع پر ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ، عفو درگزر کا معاملہ، کس موقع پر ان کے ساتھ
شدت کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ تمام احکامات دے دیے۔ تیسری بات، اسلام کی دعوت کو ان مزاحم طاقتوں کے اعلیٰ عزم پر پھیلانا ہے، مزید دلوں دماغوں کو مسخر کرنا ہے۔ اللہ کی جانب سے اس موقع پر جتنے خطبے نازل کیے گئے ہیں وہ سب اپنے 3 شعبوں کے مطابق ہے۔ ایک سوشیو پولیٹیکل اکنامیکل سسٹم، یہ 3 سسٹمز کے مطابق اس میں جو ہے بہت ساری باتیں بتا دی گئی۔ اسلامی سوسائٹی کی تنظیم جو ہے اس کے لیے سورہ بقرہ میں جو ہدایت دے دی گئی تھی، اب یہ سوسائٹی اس سے زیادہ ہدایت کی طالب تھی، اسی لیے سورہ نساء میں ان خطبوں میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا کہ مسلمان اپنی اجتماعی زندگی کو اسلام کے طریقے پر کس طرح درست کرے۔ خاندانی تنظیم کے اصول بتائے گئے، نکاح پر پابندیاں لگا دی گئی، ورنہ نکاح کوئی حد ہی نہیں تھی، جو مرد جو پسند آتی عورت اس کو لا کر گھر میں ڈال لیتا، نکاح کی کوئی حد ہی نہیں تھی، لیکن اسلام نے آ کر پابندی لگا دی، ایک مرد ایک وقت میں 4 نکاح کر سکتا ہے۔ اس کے بعد معاشرت میں عورت اور مرد کے تعلقات کی حد بندی کر دی گئی، یتیموں کے حقوق کو متعین کر دیا گیا، وراثت کی تقسیم مقرر کر دی گئی، اور معاشی معاملات میں درستگی کے متعلق ہدایت دی گئی، اور خانگی جھگڑے، آپس کے لڑائی جھگڑوں کے اصلاح کا طریقہ سکھایا گیا، اور تعزیر قانون، ہر ملک کے دیکھیے رولز ریگولیشنز الگ ہوتی ہیں، تعزیرات پاکستان کہتے ہیں، پینل کوڈ جس کو کہتے ہیں، کانسٹیٹیوشن جس کو کہتے ہیں، ہندوستان کے الگ ہوتے ہیں، عرب کے الگ ہوتے ہیں، تو ان کے مطابق چاہے کسی کا قتل ہو جائے تو بلڈ منی کتنی دینی چاہیے، ورثاء کا حق کیسے کس طرح سے کرنا چاہیے، یہ تمام چیزیں اس میں بتا دی گئی ہیں، اور شراب نوشی پر پابندی لگا دی گئی، شراب کو حرام قرار دیا، یعنی فائنل سٹیٹمنٹ تو نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے، جیسے سورہ بقرہ میں آیا تھا اللہ کو پسند نہیں، دوسرا اس میں 43 میں آئے گا کہ اگر پیتے ہو تو پی لو لیکن نماز کو نشے کی حالت میں مت آیا کرو، اور سورہ مائدہ میں جا کر فائنلائز ہو گیا کہ شراب حرام ہے۔ اس کے بعد طہارت پاکی کا نظام کے احکامات دے دیے گئے، مسلمانوں کو بتایا گیا کہ ایک صالح انسان کا طرز عمل اللہ اور بندوں کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے، مسلمانوں کے اندر جماعتی نظام ڈسپلین کس طرح قائم کرنا ہے، اس کے متعلق ہدایت دے دی گئی، اور یہودیوں کے اخلاقی مذہبی رویے پر تبصرہ کیا گیا، اور مسلمانوں کو جو ہے وارن کر دیا گیا کہ اپنی ان پیش روا امتوں کے نقش قدم پر چلنے سے پرہیز کیا کرے، یہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ کی قوم ہے، تم ان کے نقش قدم پر چلو گے تو تمہارا بھی حشر یہی ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو جس قوم کی یا جس بھی جو ہے مذہب کی نقالی کرے گا وہ انہی میں شمار کیا جائے گا، لباس ہو، رہن سہن ہو، کوئی چیز کیوں نہ ہو جائے۔ اور اس کے بعد منافقین کے طرز عمل پر تنقید کی گئی ہے، کرٹیسائز کیا گیا، ان کا کچا چٹا کھول کر بتا دیا گیا، ان کو کیا سزا دینے والا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وہ بھی بتا دیا گیا۔ اتنا ہی نہیں، مخالف اصلاح کی طاقتوں سے جو کشمکش جو ہو رہی تھے، اندر بھی یہودیوں کے ساتھ جو اڑپ جھڑپ ہو رہی تھی، اور جو ہے باہر کے دشمنوں سے بھی، جنگ احد کے بعد زیادہ نازک صورتحال پیش آ گئی۔ احد کی شکست نے اطراف کے مشرک قبائل، یہودی ہمسایہ اور گھروں کے منافق کی ہمتیں بہت بڑھ گئی، اور مسلمان ہر طرف سے خطرے میں گھیرے گئے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرف پرجوش خطبے کے ذریعے سے آیتوں کو نازل کیا جس میں مسلمانوں کو مقابلے کے لیے ابھارا گیا، موٹیویٹ کیا گیا، کاؤنسلنگ کیا گیا انہیں، اور دوسری طرف جنگی حالات میں کام کرنے کے لیے انہیں مختلف ضروری ہدایت دے دیے گئے، انسٹرکشنز دے دیے گئے، کس کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے، کس کے ساتھ معاہدہ کرنا ہے، کس کے ساتھ جنگ لڑنی ہے، کس کے ساتھ کیا پیکٹ کرنی ہے، اللہ نے ہدایت دیتا چلا گیا۔ اور مدینے میں منافق اور ضعیف الایمان لوگ ہر قسم کے خوفناک خبریں آئے دن اڑایا کرتے تھے اور اس کو پھیلانے کی کوشش کیا کرتے تھے، تو ان سے نمٹنے کے لیے حکم دیا گیا، ہر ایسی خبر
جو بھی لے کر آتا ہے وہ ذمہ دار تک پہنچانا چاہیے، اور جب تک کہ وہ خبر تحقیق نہ کر لے اس کی اشاعت نہیں کرنا چاہیے۔ اور مسلمانوں کو بار بار غزوات سیریوں پر جانا پڑتا تھا، اکثر ایسے حالات گزرتے تھے کہ پانی نہیں ملتا، اجازت دے دی گئی پانی نہ ملے تو غسل ہو، چاہے جنابت کا ہو یا ناپاکی سے پاکی حاصل کرنے کا ہو، وضو ہو، دونوں کے لیے تیمم کر لیا جائے۔ نیز ایسے حالات میں نماز مختصر کر کر، یعنی خوف کی حالت میں، جنگ کی حالت میں نماز کو مختصر کرنے کی بھی اجازت دے دی گئی، اور صلاۃ خوف اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کا بھی حکم دے دیا گیا۔ اتنا ہی نہیں، یہودیوں سے بنو نذیر کا رویہ جو ہے خصوصیت کے ساتھ نہایت معذرانہ انداز ہو گیا تھا۔ وہ معاملات جو ہے، یعنی اب تو بنو قینقاع کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے بعد نکال دیا، جنگ احد کے بعد بنو نذیر کو بھی نکالا گیا، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ نے جیسے مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے، میثاق مدینہ یہودیوں کے ساتھ خاص طور پہ پیکٹ کیا، آپ نے لکھا پڑھی کر کر ان کے ساتھ ایک عہد کر لیا، اگر مدینے پر کوئی باہر سے حملہ کرے گا ہم سب مل کر ڈیفنس کریں گے، کوئی اگر کسی کو قتل کر دے بلڈ منی سب کنٹریبیوٹ کر کر دیا جائے گا۔ یہ تمام باتیں تھے، انہوں نے ہاں کہا، اور دو عدالتیں، ایک اپنی یہودیوں کی عدالت، ایک دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت۔ اگر آپس میں کوئی تنازع ہو جائے، لڑا جھگڑا ہو جائے، اگر اپنے سے جو ہے وہ مسئلہ طے نہیں پاتا، فیصلہ نہیں کر سکتے، رسول اللہ کی عدالت میں آ سکتے ہیں۔ اب دیکھیے، مسلمان بھی ہیں یہاں پر، منافق بھی ہیں، یہود بھی ہیں، اگر آپس میں مسلمان اور یہودی کا جھگڑا ہو جائے، یہودی چاہتے ہیں کہ اپنے یہودی کے جو ہے وہاں پر کورٹ میں جائے، مسلمان چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کے پاس آئے، تو اس میں آزادی دے دی گئی، چاہے تو تم یہودیوں کے پاس جا کر فیصلہ کرو، چاہے تو مسلمانوں کے پاس، یہ جو ہے۔ اور دوسری بات، یہودیوں کو ان کی مذہبی آزادی دے دی گئی، ان کو فورس نہیں کیا گیا کہ تمہیں جو ہے دین اسلام کو قبول کرنا ہے، ہمارے رولز اینڈ ریگولیشنز کو ماننا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں ہے، منافقین کے مختلف گروہ مختلف طرز عمل رکھتے تھے، اور مسلمانوں کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ کس قسم کے منافق سے کیا معاملہ کرے۔ ان سب کو الگ الگ طبقوں میں تقسیم کر کر ہر طبقے کے لیے ان کے جرائم کے مطابق سزا متعین کر دی گئی ہے، اور ان کے ساتھ وہی برتاؤ کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ اور یہ قبیلوں کے معاہدہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، جو رویہ مسلمانوں کا ہونا چاہیے تھا، اور اس کو بھی واضح کر دیا گیا۔ سب سے زیادہ اہم چیز یہ تھی مسلمانوں کا اپنا کیریکٹر بے داغ ہو کر اس کشمکش میں، یہ جو مٹھی بھر جماعت اگر جیت سکتی ہے تو اپنے اخلاق، اپنے کردار سے جیت سکتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو بلند ترین اخلاق کی تعلیمات دے دی گئی، عفو درگزر سے کام لیا کرو، معاف کر دیا کرو، سنی انسنی دیکھی انسنی کر دیا کرو، معاملے کو رفع دفع کرنے کی، بات کو طول کرنا کھینچنے کی کوشش مت کیا کرو۔ اخلاقیات کی تعلیم دے دی گئی۔ جو کمزوری بھی ان جماعت میں ظاہر ہوئی، ان پر جو بھی کمزوری ظاہر، جیسے کہ جنگ احد میں دیکھ لیجئے، مال غنیمت کی کمزوری تھی، اس پر عبور کرا دیا گیا، مال غنیمت کی محبت دلوں سے نکال دی گئی۔ اور دعوت و تبلیغ کا پہلو کا بھی اس سورے میں جو ہے چھوٹنے نہیں پایا ہے۔ جہالت کے مقابلے میں اسلام اپنی اخلاق، اپنی تمدن کی اصلاح کی طرف دنیا کو بلانا ہے، اور اس توضیح کرنے کے علاوہ یہود، عیسائی، مشرکین، ان تینوں گروہ کے غلط مذہبی تصورات، غلط عقائد، غلط اخلاق، غلط اعمال پر اس سورے میں تنقید کر کے ان کو دین حق کی طرف دعوت دینے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ تمام باتیں اللہ رب العزت نے سورہ نساء میں وضاحت کر دی گئی، خاص طور پر خاندانی نظام، ایک خاندان کو کس طرح رہنا چاہیے، اس کا نظام کیسے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں وضاحت کے ساتھ بتا دیا گیا ہے۔ اگر ہم سورہ نساء جو 176 آیتوں پر مشتمل ہے، اس کو اگر ہم 4 حصوں میں تقسیم کر لیں تو پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے لے کر 5 حصوں میں کر لیں تو ایک آتا ہے 1 سے لے کر 24 آیت تک جو ہم پڑھیں گے، اس کے بعد 25 سے لے کر 43 تک
تو ٹوٹلی 1 سے لے کر 43 آیتوں تک اسلام کی معاشرتی ہدایت، جن کا ہدف معاشرے کے ہر فرد کی مال، جان، آبرو کا احترام اور تحفظ۔ اس کے بعد 44 to 57 یہودیوں کے جرائم کا بیان، 58 to 149 اہل ایمان سے خطاب، منافق کی 3 کمزوریوں کی مذمت۔ وہ اطاعت رسول سے گریز کیا کرتے تھے، ہجرت کرنے کے لیے پہلو تہی کیا کرتے تھے، اللہ کی راہ میں جنگ سے فرار، جان اور مال کا تحفظ تھا، اور 150 سے لے کر 176 اہل کتاب کے جرائم اور اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں ہدایتیں دے دی گئی ہے۔ تو یہ جو ہے سورہ نساء کا جو ہے میں نے جسٹ اور خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اور اس کا ایک حصہ آیت نمبر 1 سے لے کر 23 تک یہ 4 پارے میں آتا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے وضاحت کر دی، پہلی ہی آیت مساوات انسانی کی بنیاد ہے، ایکویلٹی آف ہیومینٹی اس کی بنیاد ہے، اور جو ہے یہ جو ہے کس طریقے سے رکھا جائے گا، یعنی اللہ کی نظروں میں تمام انسان برابر ہے۔ یہاں پر مرد اور عورت کی بات نہیں کی جا رہی ہے، انسان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو وضاحت کی حجۃ الوداع کے موقع پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر کسی طریقے کی فوقیت نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو گورا بنایا، کسی کو کالا، کسی کو مالدار، کسی کو غریب بنایا، لیکن اللہ کے نزدیک بڑا کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کے نزدیک جو اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، تقوی کی روش اختیار کرتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک بڑا ہے۔ تم گورے ہیں تو تم اعلیٰ بن گئے، جیسا یہودی کہا کرتے کہ ہم نحنو ابناء اللہ، اللہ کے چہتے، اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم پیغمبروں کے نسلوں سے ہیں، ہم جو بھی گناہ کر لے اللہ ہمیں معاف کر دے گا، ہمیں جہنم کی آگ چھوئے گی ہی نہیں، اور ہمیں غیر عربی یعنی غیر یہودیوں کا مال کھانا ہمارے لیے جائز ہے۔ یہ تمام باتیں جو وہ کیا کرتے تھے، ان تمام باتوں پر اعتراض کرتے ہوئے اللہ نے پہلی آیت میں وضاحت کر دی، یہ مساوات انسانی کی بنیاد ہے۔ آج ہمارے بھی پاس دیکھ لیجئے ہندوازم میں کس طریقے سے برہمن ہے، شودر ہے، کشتریہ ہے، ویشیہ ہے، 4 کیٹیگریز میں تقسیم کر دیا گیا۔ برہمن ہم اعلیٰ، ہم عرفہ، ہم بھگوان کے منہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ جو کشتریہ ہوتے ہیں لڑنے جھگڑنے والے ہوتے ہیں، تلوار چلانے والے ہوتے ہیں۔ ویشیہ جو کہتے ہیں یہ جو ہے بزنس پیپل ہوتے ہیں، تجارت کرنے والے۔ اب آخری میں جو ایک طبقہ رہ گیا، جو آج ہم اس کو دلت کہتے ہیں، یہ جو ہے نچلا طبقہ، لیبر کلاس کا طبقہ، یہ انسانی نہیں، یہ تو جو ہے بھگوان کی ٹھوکر سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس طرح سے کہہ کر انسانیت کو پیروں تلے روندا جاتا ہے، نہ تو ان کے حقوق، نہ ان کے لیے کوئی انصاف کی بات کچھ نہیں ہے۔ تو لیکن قرآن واحد کتاب ہے جس میں انسانیت کی مسافت کا درس دے دیا گیا ہے۔ ہر انسان جیسا ہی ہوتا ہے، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، کوئی کیوں نہ ہو جائے، لیکن انسان جو ہے اس بات کو بھول کر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے۔ تو اس بات کو وضاحت کر دی گئی ہے، اپنے معاملات کو درست کر لو۔ تم اس وقت تک خیر جنت نہیں پہنچ سکتے جب تم اپنا مال، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہ کرو۔ رشتوں کو جوڑنا ہے، اچھائی کا کام کرنا ہے، تقوی کو بار بار دہرایا گیا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، غور و فکر کرنا، یہ تمام چیز، غصے پر کنٹرول کرنا، دعائیں کرتے رہنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی، اللہ میرے اور آپ کے ساتھ بھلائی کرنا چاہا، اسی لیے لا کر کلاس میں بٹھایا، قرآن سنا رہا ہے، ہدایت بتا دی۔ اب ہدایت پر چلنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ وہ ہمیں دین سے جوڑا رہا ہے، جوڑتا ہے، کیونکہ دین کی محبت اور عقیدت ایک ایسی چیز ہے،
اور سمجھ بوجھ دوسری چیز ہے. جو پیدائشی مسلمان ہیں ان کے ماں باپ بھی جو ہے وراثت میں ان کو دے دیا دین، تو ہم نے اس کو اختیار کر لیا ہے، لیکن دین کے ساتھ لگاؤ یہ ایک خیر چیز ہے، دین کی سمجھ بوجھ ایک الگ چیز ہے. جبکہ ساتھ اللہ، جن کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو خیر کثیر سے نوازتا ہے، دین کی سمجھ بوجھ حکمت عطا کرتا ہے. دین کی سمجھ بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اس سے یہ زندگی آسان ہوتی ہے، اگلی زندگی بھی آسان ہوتی ہے. اس لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، انسان کو علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلنا چاہیے. جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا جو شخص بھی علم کی طلب میں اپنے گھر سے نکلتا ہے فرشتے اس کے عمل کو پسند کرنے کی وجہ سے اس کے لیے اپنے پر پھیلا دیتے ہیں. یعنی علم حاصل کرنے کے لیے نکلے، علم کی مجلس میں حاضر ہونا بہت بڑی رحمت کا سبب ہے، اور فرشتے جیسے مخلوق اس کی بنا پر انسانوں کو وقوت دینے کی، ان کی توقیر کے لیے اپنے پیر پھیلا دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو ہم لوگ اللہ کی رحمت میں فرشتوں کے پروں کے تلے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس میں توبہ، استغفار، غور و فکر، سوچنے کی، سمجھنے کی صلاحیت، اللہ سے ہدایت، حکمت طلب کریے. اور ان لوگوں کو جو درجوں میں بلند کرتا ہے وہ بھی ایمان اور علم کے اعتبار سے ہے. ایمان میں تو بہت سے لوگ مشترک ہوتے ہیں، لیکن علم کے درجوں میں فرق، اور جون علم اور ایمان کے درجے بڑھتے ہیں تو انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. اصل عزت انسان کو مال یا دنیا کی کسی اور جاہ اور وقار سے نہیں ملتی، بلکہ اللہ کے وہاں عزت تقوی کی وجہ سے، اور تقوی علم کے ساتھ آتا ہے، اور تقوی اللہ کے ڈر کا نام بھی ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے علم والے ہی. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے خبردار، بے شک دنیا ملعون ہے، اس کی تمام چیزیں ملعون ہے. ملعون کا مطلب لعنت زدہ، اللہ کی رحمت سے دور کرتی ہے. البتہ اللہ کا ذکر، اس کی معاون چیزیں، اور عالم یا متعلم، یعنی یہ اللہ کی رحمتوں میں سے ہے. انسان علم سیکھے یا سکھائے، اللہ تعالیٰ علم سیکھنے کے لیے آنے والوں کو استقامت دے اور ان کا آنا قبول کرے. ہر قدم پر ان کے لیے اللہ فرشتے بھیجتا ہے، ان کے درجات بلند کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو کتنا ہمارے لیے آنر اور اعزاز دے دیا گیا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس طریقے سے ہم اپنے ایمان اور علم کو بڑھانا ہے. علم کو بڑھانے کا، علم یعنی ایمان کو بڑھانے کا سبب علم بنتا ہے. تو علم کے ذریعے سے ہمیں اپنا ایمان بھی بڑھانا چاہیے، اور علم میں سے بھی وہ علم ہے قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے. اس کے ذریعے سے، اور اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ دین ہے دین اسلام. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی مزاج فطرت کے عین مطابق بتایا ہے. اس میں افراط و نہ تفریق ہے. انسان کے اندر موجودہ حیوانی انسانی جذبات دونوں سے اسلام کی اس طریقے سے بحث کرتا ہے کہ انسان ہی رہے، کہیں حیوان نہ بن جائے. اسلام ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے. خوشخبری ملے تو آپے سے باہر نہ ہو جائے، دکھ میں جو ہے آپے سے باہر نہ ہو جائے، اور کسی بھی کھانے پینے کے وقت بھی آپے سے باہر نہ ہو جائے. ایون سیکس کے وقت بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک ڈسپلن میں کرنے کا ہمیں حکم دیتا ہے. تو لہٰذا پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے، یا ایھا الناس کہہ کر. اور اس کے بعد والا سورہ مائدہ ایک جوڑے کی شکل اختیار کرتے ہیں. جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، سورہ فاتحہ پریفیس ہے یا انڈیکس ہے، تو سورہ بقرہ، سورہ آل عمران ایک جوڑے کی شکل ہے، سملیرٹیز پائے گئے اس میں. اس کے بعد سورہ نساء، اس کے بعد والی سورہ سورہ مائدہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس کہہ کر مخاطب کیا ہے. تو یہ دو جوڑے کی شکل میں ہے. تو لہٰذا سورہ نساء بھی جو ہے 3 اس میں لڑیاں ہیں، 3 اگر مین آپ کہہ لیجئے ٹاپکس ہیں جو آپس میں جو ہے ملی جھلی ہوئی ہوتی ہیں. اور اس میں جو ہے سب سے پہلی بات جو بتا دی گئی ہے قتال، انفاق، احکام شریعت اور عبادت. دوسرا خطاب اہل کتاب سے، یہود اور نصارہ شامل. پہلی 2 صورتوں میں یہود اور نصارہ کا معاملہ الگ الگ تھا. سورہ بقرہ میں یہودیوں کے بارے میں، سورہ آل عمران میں نصارہ کے بارے میں. لیکن سورہ نساء میں ملی جھلی دونوں کی کمی کوتاہیوں پر پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے.
اس کے بعد یا ایھا آمنو سورہ مائدہ میں آتا ہے، کہیں اللہ نے یا ایھا الکافرون کہا، کہیں اللہ نے جو ہے یا ایھا الذین نافقوا نہیں کہا، اے لوگوں جو منافق بن گئے ہو، کیونکہ دراصل منافق اسلام کی ٹولی سے ہی ہوتے ہیں، مسلمانوں میں کا ہی ایک گروپ ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر یہ دو جوڑے ہیں، سورہ مائدہ اور سورہ نساء، دونوں میں یا ایھا الناس کہہ کر لوگوں کو مخاطب کر دیا گیا ہے، یعنی یہ جنرل خطبہ ہے، ایڈریسیو کوئی اسپیشل نہیں، کامن جنرلی سب کو وارن کر دیا گیا، سب کو جو ہے بات بتا دی گئی ہے۔ یا ایھا الناس کہتے ہوئے، اے دنیا کے لوگوں، اے دنیا کے لوگوں، یہ جو ہے یہ پہلی آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے موقع پر پڑھا کرتے تھے۔ نکاح کے موقع پر 3 آیتیں پڑھا کرتے تھے، اس میں سے ایک یہ ہے، اور دوسرا سورہ حشر کی آیت، اور تیسرا جو ہے سورہ احزاب میں ہمیں ملتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 جو تقوی پر مبنی آیتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور کیونکہ سب لوگ دیکھیے نکاح میں صرف دونوں خاندان ہی نہیں رہتے نا، بہت سارے لوگ اٹینڈ کرنے کے لیے آتے ہیں، مسلمز بھی ہوتے ہیں، غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، لہٰذا سب کو ایڈریس کر کر مخاطب کر دیا گیا ہے۔ یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگوں، اتقوا، تقوی اختیار کرو۔ پہلا حکم جو اللہ دے رہا ہے وہ کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنا۔ ربکم الذی، تمہارے رب کی جس نے خلقکم من نفس واحدہ، تمہیں ایک جان سے بنایا، وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اسی جان سے اس نے اس کا جوڑا بنایا اور اس سے جو ہے پھیلا دیے بہت سارے مرد اور عورتیں۔ پھر ایک ہی آیت میں واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، الذی تساءلون بہ والارحام، جس سے تم رحم سے، رحم کے رشتوں کے بارے میں تم مانگتے ہو۔ اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، قریبی رشتہ داروں کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگران ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے پہلی ہی آیت میں ایڈریس کر دیا۔ امام حاکم نے اپنی مستدرک میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کیا، سورہ نساء میں 5 آیتیں ایسی ہیں کہ اگر مجھے پوری دنیا اور اس کا سارا سامان بھی مل جائے تو اتنی خوشی حاصل نہیں ہوگی جتنی ان آیتوں سے خوشی حاصل ہوتی ہے، اور وہ 5 آیتیں یہ ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، آیت نمبر 40 میں آتا ہے، اور دوسرا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون، آیت نمبر 31۔ 48 آیت سورہ نساء کے ہی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ چوتھی آیت 64، انہم ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک، 64۔ اور لاسٹ اور 5ویں آیت 110، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اس کے بعد امام حاکم نے کہا ہے کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا سورہ نساء کے بارے میں مجھ سے جو چاہیں پوچھو، میں نے قرآن کو چھوٹی عمر ہی میں پڑھ لیا تھا۔ پھر امام حاکم نے کہا ہے کہ یہ حدیث جو ہے بخاری اور مسلم میں بھی روایت کیا گیا ہے، تو لہٰذا اس طریقے سے اس میں ہمیں وضاحت ملتی ہے۔ دوسرا جو ہے اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو ایڈریس کرتے ہوئے، دیکھیے جو نکاح ہو رہا ہے نا، لڑکا اور لڑکی پتہ نہیں کبھی تو دوسرے نیشنلٹی کے ہوتے ہیں، کبھی لندن امریکہ سے آ جاتے ہیں، کبھی دوسرے نیشنلٹی کے، دوسرے قوم، دوسرے خاندان، اجنبی لوگ ہیں۔ کوئی ہے ایسا، کوئی ڈیلنگ کر رہا ہے، اللہ نے فرمایا کہ گواہ چاہیے، لکھا پڑھی نوٹری بنا لیا کرو۔ لیکن دیکھ لیجئے نکاح ایک ایسا سوشل کانٹریکٹ ہے، اللہ کو گواہ بنا کر صرف ان 3 آیتوں کے ذریعے سے ایک اجنبی، ایک انون، ایک مرد اور عورت میاں بیوی کے رشتے میں منسلک ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اسلام کا مزاج ہے۔ قرآن کی دیکھ لیجئے، یہ قرآن کی اہمیت ہے۔ قرآن دیکھ لیجئے، ایک مرد اور عورت کو جو اجنبی کل تک ایک دوسرے کو نہیں جانتے، آج دیکھ لیجئے وہ عورت
اللہ کے ان آیتوں سے جو خطبے کے نکاح میں پڑھا جاتا ہے، اس آیتوں کے ذریعے سے وہ ایک دوسرے کے میاں بیوی ایک دوسرے کے رشتے میں منسلک ہو گئے، ازواج میں منسلک ہو گئے. اور ایک لڑکی اپنے ماں باپ، بھائی بہن، اپنا مائکہ سب کچھ چھوڑ کر، یعنی صرف اللہ کے بھروسے سے ایک اجنبی شخص کو اپنا شوہر مان کر وہ اس کے پاس چلے آتی ہے. اپنی جان مال سب کچھ وہ جو ہے اس کا وہ تحفظ وہ کرے گا، اس یقین کے ساتھ وہ آتی ہے. سبحان اللہ. تو دیکھ لیجئے اللہ کے آیتوں میں، قرآن کی آیتوں میں کتنا پاور ہے. اللہ رب العزت نے یہاں پر واضح کر دیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم. تو ایک جان سے تمہیں پیدا کیا گیا. لوگوں اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے دنیا میں بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیے. جیسے اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو. اللہ کا واسطہ دے کر جب تم میاں بیوی بن گئے، لوگوں کے ہزاروں لوگوں کے درمیان نکاح میں تم ایجاب و قبول کرتے ہو. آج سے فلانے کی بیٹی کی ذمہ داری میری زوجیت میں آئی ہے، اس کی ذمہ داری میری، اس کا نان نفقہ، اس کا جو ہے عزت، سب چیزوں کی ذمہ داری میری ہے. تم اللہ کو گواہ بنا کر قرآنی آیتوں کے ذریعے سے اللہ کا واسطہ دے کر ایک اجنبی کو اپنی زوجیت میں لیتے ہو، اس کی ذمہ داری کو اقرار کرتے ہو. تمام لوگوں کو گواہ بنا کر نکاح میں جتنے لوگ موجود ہوتے ہیں، لڑکی کی طرف سے 2 گواہ، لڑکے کی طرف سے 2 گواہ، ان سب کو تم یعنی گواہ بنا کر اس رشتے کو تم ایگری کرتے ہو، مان لیتے ہو. تو دیکھو اللہ سے ڈرنا، کہیں ایسا نہیں تنہائی میں لے جا کر اس کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کرنا. ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ از واچنگ یو. 4 دیواری میں لے جا کر اس کے ساتھ بدتمیزی بد اخلاقی کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پہلے ہی آیت میں حکم دے دیا. انسانیت کے دیکھ لیجئے، انسانیت ہیومن بینگ، اس کو کس طریقے سے یعنی مرد اور عورت دونوں ایک رشتے میں منسلک ہو گئے ہیں، تو ایک دوسرے کا تحفظ، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا. تو اس میں اس بات میں دیکھیے تمام انسان اللہ کے نزدیک برابر ہیں. اور اس نے تمہیں میں سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، انہی کی پھسلی سے ان کا جوڑا حوا علیہ السلام کو بنایا. تو پہلا رشتہ اللہ نے جو بنایا وہ میاں بیوی کا، نہ ماں باپ کا، نہ ماں بیٹے کا، نہ اولاد کا، ماں باپ کا، کوئی نہیں، میاں بیوی کا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ میاں بیوی کی کتنی اہمیت ہے. یہ بنیاد ہے ایک خاندان کی. 2 پلرز ہیں ایک کمرہ بنانے کے لیے، تو ایک بلڈنگ کی جو عمارت بنانے کے لیے یہ پلرز ہے، یہ بنیاد ہیں. تو اسی طرح خاندان کی بنیاد شوہر اور بیوی سے ہوتی ہے، ایک مرد اور عورت سے ہوتی ہے. دیکھیے یہ 3 آیتیں پڑھ کر ایجاب و قبول مہر دے دے تو وہ کل تک جو لڑکی پرائی تھی اب اس کی زوجیت میں آ گئی. یہ حلال ہے، نکاح ہے، جائز ہے، اللہ نے اس کو پسند کیا ہے. اگر وہی کام جو ہے ایک میاں بیوی، آج کل لیونگ ٹوگیدر کا بہت رائج ہو گیا ہے، ہر انسان پسند کرتا ہے کہ یہ جھمجھٹ، یہ جھمیلے لائیں رکھیں، گھر، اس کے لیے مہر، یہ سب سے تو بہتر ہے لیونگ ٹوگیدر. جب تک جی چاہیں ویسے تو میاں بیوی رہیں، سیکشول کانٹیکٹ قائم کرے، اس کے بعد وہ اپنے گھر، میں اپنے گھر، دیکھ لیجئے. لیکن اسلام ان تمام چیزوں کو ناپسند کرتا ہے. یہ حرام ذرائع ہیں، حرام ذرائع کو اسلام، اللہ، اس کا رسول، قرآن ناپسند کرتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ دیکھو آدم علیہ السلام کو اس کے بعد انہی کا جوڑا جو ہے اللہ نے بنایا، اور ان دونوں سے پھیلا دیے بہت کثیر تعداد میں مرد اور عورتیں. یعنی اگر اب اس تمدن، اس سیولائزیشن انسان کی سراغ لگانے کے لیے پیچھے چلے جائیں تو غار میں ایک انسان جوڑا آدم اور حوا پائیں گے. اس رشتے سے پورے نوع انسانی اس سطح پر جا کر رشتے اخوت میں منسلک ہو جائیں گے. ایک تو سگے بھائی بہن، اس کے بعد دادا دادی، نانا نانی، چاچا تایا، پھوپھی، یہ دیکھیے خاندان بڑھتا چلا جاتا ہے. واتقوا اللہ، پھر دوسری بار اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے کا واسطہ دیتے ہو، اور رحمی رشتوں کا بھی لحاظ رکھو. تو دوسرا واسطہ کیا ہے؟ ایک واسطہ میاں بیوی کا، عورت کا تو انسانی مساوات. پھر 2 سے لے کر 10 تک
خواتین یتیم کے حقوق، 11 سے 12 احکام وراثت، 13 and 14 حدود اللہ کی اہمیت۔ تو دوسری آیت میں دیکھیے، جیسے تم ایک لڑکی سے نکاح کرتے ہو، لڑکی ایک لڑکے سے نکاح کرتی ہے تو دونوں دیکھ لیجئے رشتے میں منسلک میاں بیوی کے ہو جاتے ہیں، تو سسرالی رشتے بھی قائم ہو جاتے ہیں۔ لڑکی کے بھائی بہن ماں باپ کے ساتھ بھی تمہارا اچھا رویہ ہونا چاہیے، سسرالی رشتوں کی بھی اہمیت ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کے 3 باپ ہوتے ہیں، ایک اس کا حقیقی باپ جس نے جنم دیا، دوسرا روحانی باپ جس کی تربیت اس نے کی یعنی استاد، تیسرا سسرالی رشتہ۔ لہذا سسرالی رشتوں کی بھی اہمیت یہاں پر بتا دی گئی ہے۔ تو امام مستدرک میں نے اس کو حوالہ کیا ہے، یعنی حوا علیہ السلام کو پیدا کیا اور انہی سے، ان کے پیچھے کی جانب سے، ان کی بائیں پھسلی سے آدم علیہ السلام کی ان کو پیدا کیا گیا۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کو پھسلی سے پیدا کیا گیا ہے اور پھسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ اوپر کا ہوتا ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو تو وہ ٹوٹ جائے گی اور اگر اس سے فائدہ اٹھاؤ تو اسی طرح فائدہ اٹھاؤ گے، اس میں جو ہے ٹیڑھا پن ہوگا۔ سبحان اللہ، یعنی عورت کی فطرت کو وضاحت کر دیا گیا۔ بخاری نے اس کو روایت کیا کیونکہ پھسلی سے بنائی گئی پھسلی کا اوپر کا حصہ ٹیڑھا ہوتا ہے، مزاج میں، سوچ میں، اخلاق میں، عادت میں، اطوار میں پختہ نہیں ہوتی، جیسے مرد کی طرح منظم نہیں ہو سکتی۔ اس کے مزاج میں ہی اس کو لاڑ چاہیے، پیار چاہیے، محبت چاہیے، توجہ چاہیے، کنسرن چاہیے۔ تو دیکھو یہ چاہیے اس کو، اس کے مزاج میں تھوڑا ٹیڑھا پن ہے، تو لہٰذا تم اگر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، لہٰذا اسی ٹیڑھے پن کے ساتھ تم اس سے فائدہ اٹھا لو۔ اور اس کے بعد اور ان دونوں سے کثرت سے مرد اور عورتیں پیدا کیے گئے، یعنی آدم اور حوا سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا ہوئے، انہیں مختلف اوصاف، صفات اور مختلف رنگ بولیاں عطا فرما کر اطراف عالم میں پھیلا دیا، اور آخرت میں وہ محشر میں اسی طرح لوٹ کر جانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ تعالیٰ، اللہ سے جس نام کو بھی تم اپنی حاجت روائی کا ذریعہ بناتے ہو ڈرو، خطا رحمی نہ کرو۔ رحم کی جمع ارحام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، تم اس کی استطاعت بچا لاؤ۔ ابراہیم مجاہد حسن فرماتے ہیں الذی تسالون بہ، یعنی یہ ایسی ہی ہے جیسا کہ وہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صلہ رحمی کا نام پر یہ سوال کرتا ہے، تو ضاحک فرماتے اللہ سے ڈرو جس کا نام کے ساتھ تم نے نکاح عہد کرتے ہو، خطا رحمی سے ڈرو، صلہ رحمی کو اختیار کرو۔ عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً اللہ تم پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے کم سے کم یہ خیال ہو کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ہمیشہ اپنے بندے کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ ذکر فرمایا ہے نا، اس نے اپنے بندوں کو ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا فرمایا، تو اس لیے تاکہ ایک دوسرے پر شفقت کرے، کمزور سے حسن سلوک کرے۔ مسلم کی روایت ہے جابر بن عبداللہ سے مروی ہے رسول اللہ کی خدمت میں جب خاندان مضر کے لوگ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ گئے اور یہ آیت یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اس آیت کی تلاوت کی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے وہ اللہ سے ڈرو، ہر شخص دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا جمع رکھا ہے۔ پھر آپ نے صدقے کی ترغیب دی تو آدمی اپنے درہم اور 2 دینار، کپڑے، گندم، کھجور سب جو ہے لوگوں نے لا کر اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے لگے۔ پھر انہوں نے پوری حدیث کا ذکر کیا اور کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داری کا، ارحام کا واسطہ دے کر مانگا، تو اس کے خاندان کے لوگ آئے، تب لوگوں نے اس کے لیے مدد کی، تو لہٰذا یہاں پر اس طریقے سے وضاحت کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد دوسرا حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ فوری جو ہے اللہ تعالیٰ نے عورت
ایک کمزور جان سے کمزور عورت یعنی بچی جب پیدا ہوتی ہے، فرشتے آ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، گھر والوں کو مبارکباد کہتے ہیں کمزور جان سے کمزور جان پیدا ہوئی ہے، اللہ کی رحمت تمہارے گھر آئی ہوئی ہے۔ تو لہٰذا ان عورتوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا ہے، محبت کا معاملہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی حکم دے دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کرو جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو، صرف نمازوں میں نہیں، زندگی کے ہر معاملہ میں۔ اس کے بعد دوسری آیت وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اللہ حکم دیتا ہے تم یتیم کے مال کی، اگر تمہیں یتیموں کے مال ان کو واپس کر دو۔ اب یتیم کے بارے میں یہ دوسرا قانون ہے، یتیم کے معاملے میں ان کا اللہ سے ڈرو، ان کا مال ان کو واپس دے دو، اچھے مال کو برے مال سے نہ بدل دینا، اور ان کے مال اپنے مال سے ملا کر ساتھ نہ کھا جانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر تیسری آیت میں اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اگر تم یتیم لڑکیوں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو یتیم لڑکیوں میں سے جو لڑکیاں تمہیں پسند آ جائے، عورتیں پسند آ جائے، ان میں سے 2 3 3 4 4 سے نکاح کر لو۔ لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی تمہارے لیے کافی ہے، یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہوئی ہے، یعنی کنیز ہے یا کوئی غلام ہے یا قیدی سے جو ہے آ گئی ہیں، جو قیدی جو مشرکین کی طرف سے آئی، دشمنوں کی طرف سے جب مسلمانوں کو فتح و نصرت ہو جاتی تو ان کی عورتوں کو بچوں کو جو ہے غلام بنا لیا جاتا، تو ان کو اچھی تعلیم دو، تربیت دو، ان کو آزاد کر دو، پھر تم چاہے تو اس سے نکاح کر لو، دوہرا اجر دیا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو یہاں پر جو ہے ایک مرد کے لیے ایک وقت میں 4 نکاح کرنے کی اجازت ہے، یہ نہیں کہا گیا کمپلسری تم جیو مرو تم 4 نکاح کرو، نہیں، لوگ اکثر یہی کرتے ہیں۔ ضرورت کیا تھی؟ بچے بھی تھے، لڑکا بھی تھی، لڑکی بھی تھی، میں اچھی ہوں، جوان ہوں، خاندان والی ہوں، مجھے چھوڑ کر کیوں دوسرے کو کیا؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، کبھی بیوہ یتیم یسیر ہو جاتی، کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، ایسے وقت میں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے، پروٹیکٹ کرنے کے لیے اگر کوئی انسان دوسرا نکاح کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے خود اجازت دے رکھا ہے، اسلام میں ہے، قرآن میں ایک دروازہ کھول کر رکھ دیا ہے۔ دیکھیں اگر میرے گھر میں کوئی یتیم بیوہ بیٹی بہن ہو تو میں چاہوں گی کہ اس کا نکاح کروں نا، تو ظاہر ہے کوئی مردی اس کو اپنے سیکنڈ نکاح میں لے سکتا ہے نا، تو اسی لیے جب میرے لیے چاہیے تو سیکنڈ نکاح میرے لیے جائز ہے، جب میرے شوہر کے لیے تو میں پسند نہ کروں، یہ کیسی بات ہو گئی؟ تو اسلام نے یہاں پر حکم دے دیا ہے، کیونکہ زمانے جہالت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر بیان کرتی، زمانے جہالت میں جو یتیم بچیاں لوگوں کی سرپرستی میں ہوا کرتی تھی، ان کے مال ان کے حسن و جمال کی وجہ سے یا اس خیال سے کہ ان کا کوئی جو ہے دوسرا پرسان حال نہیں ہے، جس طرح ہم چاہیں گے دبا کر رکھیں گے اور ان کے ساتھ خود نکاح کر لیتے، پھر ان پر ظلم کیا کرتے تھے۔ اس پر ارشاد ہوا کہ اگر تمہیں اندیشہ ہے یتیم لڑکیوں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو تو دوسری عورتیں دنیا میں جو موجود ہیں ان میں سے تمہیں پسند آئے ان کے ساتھ نکاح کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وضاحت جو ہے انہیں 4 نکاح کی اجازت دے دی گئی، اگر چاروں کے ساتھ انصاف عدل، جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک بیوی کے ساتھ جو ہے ایک دن مقرر کر رکھے تھے، اسی طریقے سے عدل و انصاف کے ساتھ معاملہ اگر نہیں ہے تو تمہارے لیے ایک ہی کافی ہو جائے گی۔ بے انصافی سے بچنے کے لیے زیادہ قریب صورت ہے کہ ایک بھی بیوی تمہارے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد چوتھی بات بتا دی گئی، عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ دیا کرو، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، صدقہ نہیں ہے، صدقہ کا مطلب خوش دلی سے اللہ کا حکم جان کر دینا ہے، یہ فرض میں سے ہے۔ نکاح کے لیے واٹ آر دا کنڈیشنز فار نکاح؟ نمبر 1 خطبہ، مسنون خطبہ، دوسرا ایجاب و قبول، لڑکا لڑکی کی طرف سے رضامندی ہونا چاہیے، نکاح کے ٹائم پر لڑکی کہہ دے یا لڑکا کہہ دے مجھے راضی نہیں اس نکاح سے تو نکاح نہیں ہوگا، یہ جو ہے حق اللہ نے عورت کو بھی دے دیا ہے، مرد کو بھی دے دیا ہے۔ نمبر 3 مہر، لڑکے کی طرف سے مہر جو ہے عورت کو دے دیا گیا ہے، اس کی جو ہے کہ اکنامیکل سیکیورٹی ہے، یہ
سیکیورٹی کے اعتبار سے یہ جو ہے فرض ہوتا ہے، اس کو ادا کرو۔ البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کچھ حصہ معاف کر دے تو اسے مزے سے کھا سکتے ہو، اور اپنے مال جنہیں اللہ نے تمہارے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، البتہ انہیں کھانے پینے کے لیے دو اور انہیں نیکی کی طرف رغبت دلایا کرو۔ اگر کوئی یتیم کی سرپرستی کر رہے ہیں، ٹرسٹی بنے ہوئے ہیں، ان کو جو ہے تعلیم تربیت کرو، ان کا مال ان پر، ان کے ایجوکیشن، ان کے کپڑے، ان کے گھر، ان کی ضروریات پر استعمال کرتے رہو۔ پینل کوڈ میں انڈیا کے اعتبار سے 18 I think so، جب بچہ جو ہے جوان ہو جاتا ہے تو اس کا مال اس کو لوٹا دینا ہے۔ مہر ہر انسان اپنی استطاعت کے مطابق، بڑے ہوں گے، مالدار ہوں گے، وہ اپنے استطاعت کے مطابق، مڈل کلاس اپنے استطاعت کے مطابق، غریب غربا اپنے استطاعت کے مطابق۔ ہمارے پاس مہر کے بھی لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، لوگ لاکھوں پر مہر بننا چاہتے ہیں، کون دینا ہے کون لینا ہے، اور اس پر لڑکی والے اڑ جاتے ہیں کہ یہ ہماری بیٹی کا حق بنتا ہے، جی ہم جو جتنا مہر چاہیں ہم مانگے، آپ کو منہ بھری دام دینا ہے۔ یہ سب غلط ہے، یہ ہر انسان جو ہے اپنی استطاعت کے مطابق دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری ہمیں حدیثیں ملتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس لڑکی کا ولی یعنی یتیم ہوتی ہے اس کا ولی نہیں تو حکومت یعنی حکمران جو بھی ہوتا ہے وہ اس کا ولی بنتا ہے، اور جو ہے کوئی عورت دوسری عورت کا نکاح نہیں پڑھا سکتی۔ تیسری بات، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، بھاگ کر جا کر شادی کرنا اور جو ہے رجسٹر میرج کرنا اور پتہ نہیں کیا کیا کرنا، اس سے نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیثیں ہمیں ملتی ہیں، جس عورت نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اور ابن ماجہ کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا ایمان رکھنے والی کوئی بھی مومنہ عورت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کا تصور بھی نہیں کر سکتی، اور ارشاد ہے اپنا نکاح خود کرنے والی تو صرف زانیہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور تیسری بات، اسلام نے جہاں عورت کی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرنے سے روک دیا ہے وہاں ولی کو بھی عورت کی مرضی کے بغیر نکاح کرنے سے روک دیا ہے۔ ایک کنواری لڑکی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کی کہ اس کے باپ نے اس کا نکاح کر دیا ہے جسے وہ ناپسند کرتی ہے۔ رسول اللہ نے اسے اختیار دیا، چاہے تو اس نکاح کو باقی رکھو، چاہے تو اس کو ختم کر دو۔ ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ نکاح میں ولی اور عورت دونوں کی رضامندی لازم و ملزوم قرار دے دیا گیا ہے اسلامی شریعت میں، تو لہٰذا یہ دیکھ لیجئے کتنی اہمیت ہمارے دین میں دے دی گئی ہے نکاح کے لیے۔ اور عزت اور آبرو کی حرمت، اسلام میں عزت اور آبرو تحفظ کے لیے جو احکامات مردوں کے لیے ہیں وہی احکامات عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ قرآن مجید میں جہاں مردوں کو یہ حکم وہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، ایک دوسرے کا جو ہے مذاق نہ اڑائیں، ان کو جو ہے نک نیم سے نہ پکارا جائے، یہی بات اللہ نے عورتوں کو بھی حکم دیا۔ دوسروں پر تان نہ کرے، ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان مرد ہو یا عورت کا خون، مال، عزت ایک دوسرے پر حرام ہے، مسلم نے روایت کیا۔ عزت اور آبرو کے حوالے سے عورت کا معاملہ مرد کی نسبت زیادہ نازک ہے، اس لیے اسلام نے عورت کی عزت اور آبرو کے تحفظ کے لیے علیحدہ سخت احکامات نازل فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ایک آیت میں، ایک اور جگہ پر اسی آیت میں پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے کی سزا کوڑے مقرر کیے گئے ہیں، جبکہ عورت کو بے آبرو کرنے کی سزا 100 کوڑے ہیں۔ اگر مرد شادی شدہ ہو تو سنسار کرنے کا حکم ہے، ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ تو عہد نبوی میں ایک عورت اندھیرے میں نماز کے لیے نکلی، راستے میں ایک شخص نے اس کو دبوچ لیا، زبردستی کرنے کا ارادہ کیا تو عورت نے شور مچایا، لوگ آگے آ گئے اور اس شخص کو پکڑ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنسار کروا دیا اور عورت کو چھوڑ دیا۔ ترمذی اور ابو داؤد نے اس کو روایت کیا۔ تو عورت کی عزت اور آبرو کے معاملے میں
قابل ذکر اور اہم بات یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے اس کا کوئی مادی یا مالی معاوضہ قبول کرنے کی بھی اجازت نہیں دے دی ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک لڑکا کسی شخص کے وہاں کام کرتا تھا، لڑکے نے اس شخص کی بیوی سے زنا کیا تو لڑکے کے باپ نے بیوی کے شوہر کو 100 بکریاں ایک لونڈی دے کر راضی کرا لیا۔ مقدمہ عدالت نبوی میں گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکریاں اور لونڈی واپس لو، اور اس زانی پر حد جاری فرما دیے، اس لڑکے پر جس نے اپنی آقا کے ساتھ یعنی میڈم کے ساتھ جو بری حرکت کی ہے۔ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو عورت کی عزت اور آبرو کا تصور نہ اسلام سے پہلے کبھی رہا، نہ اسلام آنے کے بعد کسی دوسرے مذہب یا معاشرے میں پیش آتا ہے۔ کہنا چاہیے کہ عورت کی عزت اور آبرو کے معاملے میں اسلام نے امتیازی احکامات دے کر مرد کے معاملے میں عورت کو کہیں زیادہ اہم اور بلند مقام عطا کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے بحثت انسان جان چاہے مرد ہو یا عورت، دونوں کی جان کی حرمت برابر ہے، مساوی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں ہی کسی شخص کو، کسی مومن مرد اور عورت کو جان بوجھ کر قتل کر دے اس کی سزا جہنم ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم سب مردوں اور عورتوں کی جان، مال، عزت، آبرو ایک دوسرے پر حرام کیا ہے۔ مسند احمد نے روایت کیا عہد نبوی میں ایک یہودی نے ایک لڑکی کو قتل کر دیا، رسول اللہ نے لڑکی کے بدلے میں یہودی کو قتل کروا دیا، بخاری نے روایت کیا۔ یاد رہے قتل عمد میں اسلام نے مرد اور عورت کی دیت میں کوئی فرق نہیں رکھا، بلڈ منی میں دونوں کو برابر ہے۔ اور ذمیوں کے حقوق تذکرہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی ذمی یعنی اس کی ماتحت مرد یا عورت کو قتل کیا اللہ نے اس پر جو ہے جنت حرام کر دی۔ نسائی نے روایت کیا۔ تو زمانے جہالت میں عورتوں کی جان کی چونکہ کوئی قدر و قیمت نہ تھی بلکہ اس کی پیدائش کو ہی منحوس کی علامت تصور کیا جاتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی جان کی تحفظ کی خاطر بڑے غضبناک لہجے میں آیت نازل کی ہے۔ نیکی اور اجر و ثواب کے اعتبار سے دونوں برابر ہے، حصول علم کے اعتبار سے دونوں مساوی درجہ اختیار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات کی تعلیم کے لیے ہفتے میں ایک دن الگ مقرر کر رکھا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کو نصیحت فرماتے، شریعت کے احکامات بتایا کرتے۔ بخاری نے روایت کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی حضرت ام سلمہ نے علم دین سیکھیں اور امت تک پہنچانے میں مثالی کردار ادا کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے علم دین حاصل کرنے والی خاتون کی زبردست حوصلہ افزائی فرمایا کرتے۔ ایک موقع پر آپ فرماتی ہیں انصاری عورتیں کتنی اچھی ہیں کہ دینی مسائل دریافت کرنے میں جھجک محسوس نہیں کرتی۔ مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ قرآن مجید کی بہت سی آیتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ایسی ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام عورتوں کو مردوں کی طرح صرف نہ تو علم دین حاصل کرنے کی اجازت بلکہ اسے ضروری قرار دیتا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ظاہر ہے جہنم کی آگ سے بچانا اور اولاد کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ خود بھی وہ تعلیم حاصل کرے، اولاد کو بھی وہ اس تعلیم کو سکھائے اور جنت کے راستے پر چلائے، جہنم سے بچائے۔ تو یہاں پر دیکھ لیجئے اسلام نے تمام چیزوں میں عورت کو بھی اجازت اور حق دے دیا ہے، اور شوہر کا انتخاب کرنے کا بھی حق۔ جس طرح مرد کو اسلام نے اس آیت کا اس بات کا حق دے دیا اپنی مرضی سے جس بھی مسلمان عورت سے نکاح کرنا چاہے کر سکتا ہے، اسی طرح عورت کو بھی اسلام اس بات کا پورا حق دیتا ہے وہ اپنی آزاد مرضی سے شوہر کا انتخاب کرے، لیکن رضامندی ولی کی یعنی ماں باپ کی ہونا چاہیے۔ اگر کم عمری نہ تجربے کی وجہ سے نقصان پیش آ سکتا ہے، کوئی غیر مسلم ہے، کسی پر دل آ گیا، گھر سے بھاگ کر چلے جانا، یہ تمام چیزیں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تمہیں کرنا بھی ہے تو شوہر ولی کی اجازت لے کر کرنا ہے۔ اور نکاح کی فضیلت کو واضح کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح انسان میں شرم و حیا پیدا کرتا ہے، نکاح جلدی کر دیا کرو۔ یا ایھا الشباب، اے نوجوان گروہ نکاح جلدی کیا کرو۔ نکاح تمہیں شرم و حیا سے بچاتا ہے، تمہارے اندر شرم و حیا پیدا کرتا ہے۔ نکاح آدمی کو بدکاری سے بچاتا ہے۔
حضرت عبداللہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوجوا فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، رواہ مسلم۔ اے نوجوان کے گروہ، تم میں سے جو استطاعت رکھتے ہو یعنی مہر دینے کی، گھر کی، نان نفقے کی، نکاح کر لو، اس لیے کہ نکاح جو ہے، نکاح آنکھوں میں شرم پیدا کرتا ہے، شرمگاہ کو زنا سے بچاتا ہے۔ جو شخص خرچ کی استطاعت نہ رکھے وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ اس کی خواہش نفس ختم کر دیتا ہے، مسلم نے روایت کیا ہے۔ نکاح جنسی آلودگی، جنسی پہچان اور شیطانی خیالات سے انسان کو محفوظ کر رکھتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا، جب کسی آدمی کو کوئی عورت خوبصورت لگے، اس کے دل میں اس کی محبت آئے، تو اپنی بیوی کے پاس جانا چاہیے اور اس سے صحبت کرنی چاہیے۔ ایسا کرنے سے آدمی کے دل سے عورت کا خیال جاتا رہے گا، مسلم نے روایت کیا ہے۔ نکاح کی فضیلت کو واضح کرتے ہوئے رسول اللہ نے فرمایا، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ہیں، جب عورت بے پردہ سامنے آتی ہے تو شیطان کی صورت میں آتی ہے، لہٰذا جب تم میں سے کوئی عورت کو دیکھے وہ اچھی لگے تو اسے چاہیے کہ اپنی بیوی کے پاس آئے، کیونکہ اس کی بیوی کے پاس بھی وہی چیز ہے جو اس عورت کے پاس ہے، ترمذی نے روایت کیا ہے۔ نکاح صرف دو انسانوں کو ملانا نہیں، دو جسموں کا ملان نہیں ہے، ملاپ نہیں ہے، روح ملتی ہے، دل ملتے ہیں، دو خاندان ملتے ہیں۔ نکاح باہمی محبت، اخوت کو پیدا کرتی ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا، ہم نے محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے زیادہ کوئی مؤثر نہیں دیکھا۔ دو دلوں کی محبت کے لیے جائز طریقہ کیا ہے؟ یہ نکاح ہے۔ نکاح انسان کے لیے باعث رحمت ہے اور سکون ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حبب الی النساء والطیب وجلئت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ حضرت انس کی روایت ہے، میرے دل میں عورتیں، خوشبو، محبت ڈال دی گئی ہے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نکاح سے جو ہے دین مکمل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص نکاح کر لیتا ہے تو اپنا آدھا دین مکمل کر لیتا ہے، لہٰذا اسے چاہیے بقیہ آدھا دین کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت رسول اللہ نے فرمایا، 3 آدمیوں کی مدد کرنا اللہ کے ذمے، ایک وہ جو غلام جو آزادی حاصل کرنے کے لیے اپنے مالک سے معاہدہ کرنا چاہے، نمبر 2 برائی سے بچنے کی نیت سے نکاح کرنے والا، نمبر 3 اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ ان تینوں لوگوں پر اللہ کا فرض بنتا ہے ان کی مدد کرے۔ نکاح جو ہوتا ہے اس کی فضیلت، فائدہ کیا ہے؟ نکاح نسل انسانی کی بقا کا ذریعہ باقی رکھتی ہے۔ دیکھیے، ایک مرد اور ایک عورت سے پھر ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد کی اولاد، ایسا خاندان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ قیامت کے روز رسول اللہ اپنی امت پر کثرت سے فخر کریں گے، اسی لیے تعداد زیادہ ہونی چاہیے۔ نکاح کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ نے ازواج مطہرات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خفیہ عبادت کا حال پوچھا، تینوں نے۔ تو ایک نے کہا کہ آج کے بعد میں سوؤں گا نہیں، رات بھر عبادت کروں گا، ایک نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا، ایک نے کہا میں روزہ رکھوں گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ان کو معلوم ہوا کہ 3 صحابہ آئے تھے، اور حضرت عائشہ نے ان سے یہ تمام حدیث بیان کی، انہوں نے یہ اپنے سے آپ عہد کر لیا۔ آپ نے تینوں کو بلا بھیجا اور جو ہے اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جنہوں نے ایسی اور ایسی باتیں کہیں، جبکہ میں رات کو نوافل بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، نفلی روزے بھی رکھتا ہوں، کبھی نہیں بھی رکھتا، عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، بس جو شخص میرے طریقے سے منہ موڑے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو نکاح کرنا ایک ذمہ داری سمجھ کر ذمہ داری سے بھاگنے والے لوگ نکاح کو ترجیح نہیں دیتے۔ نکاح نہ کرنے سے معاشرے میں زبردست فتنہ اور فساد، یہ لو سٹوریز، یہ سام، یہ تمام چیزیں بہت عام ہو جاتی ہیں۔ گھروں سے لڑکا لڑکیوں کا بھاگ جانا، ماں باپ کی عزت کو بٹے لگا دینا، یہ سب چیزیں دیکھیے، نکاح کے بغیر دین ہی مکمل نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا نکاح کی اہمیت کو وضاحت کر دی گئی ہے۔ نکاح کے دیکھ لیجئے پہلے کیا اقسام ہے۔ ایک ہوتا ہے نکاح مسنون، ایک مرد عورت جیسا اسلامی طریقے سے، 2 گواہ دونوں کی طرف سے ایجاب و قبول، مہر ادا کرنا، مسنون نکاح، الحمدللہ نکاح ہو گیا، یہ مسنون ہے۔ نکاح شغار کہتے ہیں۔ تیسرا نکاح حلالہ، نکاح متع۔
تو یہ نکاح مسنون ہو گیا، یہ ایک طریقہ ہے۔ نکاح متع حضرت عمر کے زمانے میں رسول اللہ نے اس کو جو ہے بین کر دیا تھا کہ کبھی دیکھیں صحابہ اکرام اپنی تجارت کے لیے جایا کرتے تو جہاں رہا کرتے اپنا مال بھی جو ہے محفوظ ہو جائے گا، کھانے پینے کا انتظام بھی ہو جائے گا، تو کانٹریکٹ میرج ایک وقفے تک 6 ماہ 1 سال تک، اس کے بعد جو ہے پھر وہ آگے بڑھ جاتے تو پھر اس کا ختم ہو جاتا، یہ نکاح ختم ہو جایا کرتا تھا۔ اور جو ہے وٹے سٹے کی جو شادی کہتے ہیں نا، وہ بھی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ایک بھائی بہن دوسرے بھائی بہن سے اگر ایک کا جو ہے نکاح ٹوٹ گیا تو لازم دوسرے کا بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، نہا عن الشغار، کہ نکاح شغار سے منع فرمایا ہے۔ اور جو ہے تیسرا جو ہے نکاح حلالہ، کوئی میاں بیوی میں انبن ہو گئی، اس نے طلاق دے دیا، اس کے بعد شوہر کا احساس ہونے لگا میں نے کیا غلطی کی، اب وہ کچھ جو ہے ایسی پلاننگ کر دوست سے کہتے ہیں صبح نکاح کرو شام طلاق دے دو تاکہ میں اس کو حلالہ ہو گئی تو پھر میں اپنے نکاح میں لے لوں۔ ایسے نکاح کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی۔ عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، حلالہ نکاح کرانے والا کروانے والا دونوں پر لعنت ہے۔ تو لہٰذا اس سے منع کر دیا گیا ہے۔ اور اپنا جو ہے یعنی مہر بچانے کے لیے وٹا سٹا نکاح شغار کیا کرتے تھے، یہ بھی اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ نکاح حلالہ، نکاح متع، طلاق دینے کی نیت سے مختصر وقت، یہ ایک وقت تک جائز تھا، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دے دیا۔ تو لہٰذا یہاں پر اس بات کو وضاحت کر دی گئی ہے کہ نکاح کی اہمیت کو، اور اپنا وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا تھا نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو۔ یتیم بچے ابھی میچورٹی کو نہیں پہنچے، ان کا مال ان کے حوالے مت کیا کرو۔ اس کے بعد یتیموں کی آزمائش کرتے ہوئے یہاں تک کہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائے، پھر اگر ان کے اندر تم اہلیت صلاحیت دیکھو تو پھر ان کا مال ان کو واپس کر دو۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر حکم دے رہا ہے آیت نمبر 6 اور 7 میں۔ اس کے بعد جو ہے مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ رشتہ دار، آیت نمبر 6 سے لے کر 11 تک وراثت کے قوانین بیان کر دیے گئے ہیں۔ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ رشتہ داروں نے چھوڑا ہے، عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ رشتہ داروں نے چھوڑا ہے، چاہے وہ تھوڑا ہو یا بہت ہو، یہ ایک حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ اور اس کے جو ہے یہ تمام قوانین بتا دیے گئے ہیں۔ تقسیم کرتے وقت کنبے کے لوگ یتیم یسیر بھی آ جائے تو ان کو کچھ دے دیا کرو۔ اب یہاں پر پوری تقسیم کا نصاب بتا دیا گیا، لڑکی کو کتنا دینا ہے، لڑکے کو کتنا دینا ہے، ماں کا کتنا حصہ ہے۔ آپ جو ہے آیت نمبر 6 سے 11 تک یہ تمام چیزیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے وراثت کا ہی حکم بتا دیا گیا ہے آیت نمبر 12 سے لے کر 14 تک۔ تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑے جاتے ہو اس کا آدھا حصہ شوہر کو ملے گا، اگر بے اولاد ہو، نہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکے کا چوتھا حصہ تمہارا ہے، جبکہ وصیت جو انہوں نے پوری کر دی۔ جو وراثت کا جو نظام ہے اسلام میں، اگر اس کا کوئی قرض ہے میت کا وہ پہلے ادا کر دیجئے۔ اس نے 1/3 وصیت کسی کو دی ہے، فلانے ٹرسٹ کو، فلانے مدرسے کو، پہلے وہ کر دیجئے۔ کفن دفن کا خرچہ جو بچ جاتا ہے ترکہ، اس میں وراثت کا حق، جو حقدار ہوتے ہیں کون کون حقدار ہوتے ہیں، یعنی بیٹا اولاد ہوتی ہے، اس کے بعد بیوی، اگر ماں ہے تو ماں، یہ تمام چیزیں اس کا نصاب بتا دیا گیا ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ان کے وہ باغوں میں ہمیشہ رہیں گے، بڑی کامیابی۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اکارڈنگ ٹو رولز اینڈ ریگولیشنز، اسلام کے مطابق، اگر وہ جو ہے وراثت کا حق ادا نہیں کرے گا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرے گا، اس کے لیے نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وضاحت کر دی، اس کے لیے رسوا کن عذاب مہین سزا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 15 اور 16 میں بدکاری کرنے والی زانی عورتوں کے لیے پہلے تو کوئی قانون نہیں تھا،
اس کے بعد سورہ نساء میں واضح کر دیا گیا کہ اگر کوئی عورت زنا کرتی ہے، پکڑے جاتی ہے، تو اسے ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا اس وقت تک کہ اس کو موت نہ آ جائے۔ اندھیری کوٹری میں ڈال دیا جاتا، نہ وہاں ہوا، نہ پانی، نہ کھانے کے لیے، وہ بھوکی پیاسی ایسے ہی مر جایا کرتی تھی یہاں تک کہ اس کو موت آ جائے، اللہ اس کے لیے کوئی یا نہیں تو کوئی راستہ نکال دے۔ اور تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کرے دونوں کو تکلیف دو، رجم کی سزا مرد اور عورتوں نے بدکاری کی دونوں کو سزا دو، پھر اگر وہ توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے تو انہیں چھوڑ دو، اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، معاف فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 17 اور 18 میں بتا دیا گیا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، ہاں جان بوجھ کر جان لو کہ اللہ توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے۔ توبہ کس کے لیے؟ جو نادانی میں جو ہے ان کو صحیح جو ہے پراپر گائیڈنس نہیں ملا، جو صحیح تربیت نہیں ہوئی، ایسے لوگ نادانی میں بچے ہی نہ سمجھتے، اگر وہ تو انہیں کوئی گناہ کر لے پھر وہ جو ہے توبہ استغفار کر لے تو ان کے لیے توبہ کی قبولیت ہے۔ ایسے لوگوں پر اپنے اللہ تعالیٰ اپنے نظر عنایت سے پھر متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ ساری باتوں کا خبر رکھنے والا حکیم و دانا ہے، مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ برے کام کیے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کا موت کا وقت آ جاتا ہے اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کی۔ اور اس طرح توبہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو مرتے دم تک کافر رہتے ہیں، گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، مرتے وقت توبہ کر لیں گے۔ کس کو پتا مرتے وقت آپ کو توبہ کی آپ کو جو صلاحیت بھی ملے۔ ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 19 یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان تریثوا النساء کرہا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ 19 سے 21 تک خواتین کے حقوق بیان کر دیے گئے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ زبردستی مردوں کو حکم دے دیا گیا جو یتیم لڑکیوں کے ساتھ ظلم و زیادتی نکاح میں لے لیتے، ان کا وراثت ہڑپ کر لیتے، ان کی جائیداد لے لیا کرتے، ان کو نان نفقہ نہ دیتے، یہاں اس کو وان کر دیا گیا زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے ان کا مہر کا کچھ حصہ اڑا دو۔ اڑانے کی کوشش جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہاں اگر وہ اگر کوئی اس کے اندر بری عادت ہے، بد چلنی کا اس نے ارتکاب کیا تو ان کے ساتھ بھلے طریقے سے جو ہے معاملہ کیا کرو۔ اگر تمہیں ناپسند ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناپسند ہو، اللہ اسی میں بہت ساری بھلائیاں تمہارے لیے رکھ دیا ہے۔ اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانے کا ارادہ کرتے ہو، خواہ تم نے اسے ڈھیر سا مال ہی کیوں نہ دیا ہے، احداہن قنطارا فلا تاخذوہ منہ شیئا، ذرہ برابر بھی نہیں لینا۔ اب دوسری بیوی کرنے کا ارادہ تو بیوی میں مین میخ نکالنے لگتے ہیں، بڑی میں اچھی نہیں، بوڑھی ہو گئی ہے، بات نہیں مانتی، اطاعت نہیں، بچوں کو نہیں دیکھتی، صلاحیت نہیں، میں دوسرا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اچھا تمہیں کوئی بات پسند نہیں آئی، کوئی بات نہیں، اس کے اندر بہت ساری خوبیاں ہو سکتی ہے، تو تم جو ہے اس کے ساتھ معاملہ اس طرح کیا کرو۔ اور اگر تم نے ٹھان ہی لیا نہیں مجھے دوسری لانی ہی ہے تو اگر اس کو رکھو تو اچھی بات ہے، اگر نہ بھی رکھ سکو تو اس کے لیے جو کچھ تم نے دیا ہے، جو ڈھیر سا مال بھی اگر تم نے دہیج میں دیا ہے، مہر میں دیا ہے، وہ واپس مت لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال کتے نے خے کر کر اسی خے کو چاٹنا، کتنی بری بات ہے، سننے میں کتنی کراہیت ہوتی ہے، یہاں پر وہی کراہیت کو وضاحت کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، آیت نمبر 22 میں واضح کر دیا گیا ہے ان عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے، یعنی سوتیلی ماؤں سے تم ہرگز نکاح نہ کرو، جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا۔ در حقیقت یہ ایک بے حیائی کا کام ہے، ناپسندیدہ ہے اور بری چلن بھی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے 22 سے لے کر آیت نمبر 25 تک وہ جو محرم رشتے ہیں اللہ نے اس کو گنا دیا ہے، ان سے تمہارا کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 14 رشتے گنا دیے ہیں، تمہاری سگی مائیں اور سوتیلی مائیں، تمہاری بیٹیاں اور تمہاری سوتیلی بیٹیاں، یا کسی عورت سے تم نے نکاح کیا تو اس عورت کے جو اولاد تھے اس میں بیٹی تھی، ربیبہ کہتے ہیں، ان بچیوں سے بھی تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ پھوپھیاں تیسرا نمبر پر آ گئی، بہنیں چوتھا نمبر پر، خالائیں
اور جو ہے 5 بھتیجی 6 بھانجیاں اور تمہاری مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا 7واں رشتہ، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں اس ماں کا دودھ پینے کی وجہ سے اس کی بیٹیاں تمہاری بہنیں بن گئی، اس کے بیٹے تمہارے بھائی بن گئے، اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس، اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں ربیبہ جس کو کہتے ہیں، اور جنہوں نے تمہارے گودوں میں پرورش پائی، اور ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق زن و شو ہو چکا ہے۔ ورنہ اگر صرف نکاح ہو، تعلق زن و شو نہ ہو، یعنی جس کا سطر کسی مرد پر کسی عورت کا کھل جائے، اس کی ماں اس کی بیٹی اس پر حرام ہے۔ یہ اسلام نے آ کر قانون دیے ہیں، ورنہ یہ تو جو ہے اس زمانے میں کیا تھا، جہالت میں اپنی سگی ماں کو چھوڑ کر انسان تمام سوتیلی ماؤں سے نکاح کر لیا کرتا تھا۔ اسلام نے آ کر جو ہے اس پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اور جو ہے تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں یعنی بہویں بھی تم پر حرام ہے جو تمہاری صلب سے ہو، اور یہ بھی تم پر حرام کر دیا گیا ایک نکاح میں 2 بہنوں کو ایک وقت میں جمع کر کر رکھنا۔ اور حدیث میں آتا ہے پھوپھی بھتیجی خالہ بھانجی یہ 2 بھی کسی مرد کے نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ یہ جو ہے 14 رشتے گنا دیے گئے ایک مرد کے، یہ محرمات ہے، ان سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ وہ عورتوں بھی تم پر حرام کر دی گئی۔ اب 5ویں پارے میں دیکھیے والمحسنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، وہ عورتیں جو دوسروں کی نکاح میں ہیں، خلا بند ہیں، وہ عورتوں سے بھی تم نکاح نہیں کر سکتے۔ محسنات کا مطلب خلا بند، کسی کے نکاح میں ہیں، ایسی عورتوں سے بھی تم نکاح نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے۔ اور اس کے سوا جتنی بھی عورتیں ہیں اپنے اموال کے ذریعے سے یعنی مہر دے کر تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، اور نکاح کا مقصد اولاد اور خاندان کی بقا اور اولاد نسل انسانیوں کو پھیلانا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جو ہے فرینڈ شپ، بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ اور صرف جو ہے سیکشول کانٹیکٹس کے لیے اور جو ہے لیونگ ٹوگیدر کے لیے نکاح، اس طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ ان دوستیوں کو شہوت رانی کے لیے صرف محض نکاح کرنا، یہ اللہ تعالیٰ اس کو جائز قرار نہیں دیتا۔ اور جو ازواجی زندگی کا لطف تم سے اٹھاؤ اس کے بدلے ان کو مہر، یہ فرض ہے، مہر ادا کرنا ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ مہر کی وجہ سے خواتین یعنی بہت بڑا موٹی موٹی رقمیں باندھا کرتی، تو آپ نے سوچا کہ تھوڑا کم کر دیا جائے۔ ایک بوڑھی خاتون نے اٹھ کر کہنے لگی، اے عمر، قرآن میں تو ہمیں قنطار ڈھیر سارا مال مہر دینے کا ہمیں حکم دے دیا گیا، تم کون ہوتے ہو مہر پر پابندی لگانے والے؟ حضرت عمر کہنے لگے، عمر سے زیادہ ایک بوڑھی خاتون کو قرآن کا علم ہے، میں اپنی بات کو واپس لیتا ہوں۔ یعنی استطاعت کے مطابق مہر آپ دینا چاہیے، لیکن جبرن جو ہے کسی سے مہر زیادہ نہیں لکھانا چاہیے۔ یہ ایک اکنامک سیفٹی ہے عورت کے لیے، تو مہر جو ہے فرض قرار دے دیا گیا ہے۔ اگر وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طُولًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ وَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اگر کوئی خاندانی عورت کو لائیں گے تو اس کے حسب نسب کے مطابق مینٹیننس رکھ رکھاؤ کرنا چاہیے۔ اگر تم نہیں کر سکتے تو جو غریب غربا ہے یا جو تمہارے مملکت میں سے ہے، تمہارے زیر دست ہیں، یا کوئی کنیز ہے، لونڈی ہے، اس کو آزاد کر کر تم جو ہے نکاح کر لے سکتے ہو، تو اس کو بھی ایک تحفظ، اس کو بھی ایک پروٹیکشن ہو جائے گا، اور تمہاری بھی ضروریات پوری ہوں گی۔ وہ اتنا ڈیمانڈز نہیں کر سکے گی، لہٰذا ان کے سرپرستوں کی، دوسروں کی جو ہے زیر دست میں کچھ لونڈیاں ہیں، ان کی اجازت لے کر ان کے ساتھ نکاح کر لو، معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کرو، تاکہ وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو کر رہیں۔ آزاد شہوت رانی کرتے نہ پھرو، نہ چوری چھپے دوستیاں کرنا۔ پھر جب وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو جائے اور اس کے بعد کسی بدچلنی کا اس نے اگر ارتکاب کیا تو اس کی سزا بنسبت اس کو جو ہے یعنی کوئی جو ہے مرد اور عورت شادی شدہ
اگر کوئی بدکاری کرتا ہے تو 100 کو دے، لیکن اگر کنیز غلام لونڈی اگر کرتے ہیں تو 100 کے بدلے انہیں آدھی سزا دی جائے گی، کیونکہ خاندانی عورت نہیں ہے ان کے۔ دیکھیں خاندانی عورت کے لیے باپ بھائی پروٹیکشن ہوتا ہے نا، اس کے باوجود میں مستی میں آ کر وہ گناہ کا کام کرتے تو 100 کوڑے لگاؤ، لیکن یہ غریب غربا پرسان حال کوئی نہیں تھا، تو اگر وہ جو ہے ارتکاب کرتی ہے گناہ کا تو اس کی سزا آدھی کر دی جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے، اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان تمام طریقوں کو، آیت نمبر دیکھ لیجئے 26-27 میں، ان تمام طریقوں کو واضح کرے، انہی طریقوں پر جو تمہارے باپ دادا چلے ہیں، ان کی پیروی سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف اللہ متوجہ ہونا چاہتا ہے، اسی لیے یہ تمام احکامات اللہ دے رہا ہے تمہارے لیے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 29 میں، لوگوں جو ایمان لائے وہ آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھایا کرو، لین دین ہو جانا چاہیے آپس کی رضامندی سے، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ مال اور جان، یہ دو چیزیں دیکھ لیجئے، یہ انسان کی عزت، تینوں کی حرمت، کوئی اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا چاہیے۔ مال کے لیے جان لے لیا جاتا ہے، جان کے لیے مال مانگا جاتا ہے، اور ناحق طریقے سے، رشوت سے، لوگوں کو دھوکہ دے کر 4 کی 400 میں بیچنا، اور جو ہے لانا چائنا سے جاپان کا لیبل لگا کر لوگوں کو دھوکہ دینا، یہ مال کی وجہ سے، پراپرٹی کے مسئلوں کی وجہ سے قتل و غارت گری عام ہو جاتی ہے۔ اسی لیے دوسروں کو قتل نہ کرو، اپنے آپ کو خودکشی بھی حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وضاحت کر دیا۔ جو شخص ظلم و زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے، یعنی ان تجتنبوا کبائر، تم جو ہے بڑے گناہوں سے بچا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ایسے گناہ ہیں جو انسان کو ہلاک کرنے والی ہیں، اور ان 7 گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا کرو۔ وہ 7 گناہ یہ ہیں: جادو کرنا، کسی جان کو ناحق قتلنا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، اور جو ہے بیوہ یتیم کا مال کھا جانا، سود کے اعتبار سے مال کو کمانا، دھوکہ دینا، جھوٹی قسمیں کھا کر مال کو جو ہے فروخت کرنا، یہ تمام چیزیں دیکھ لیجئے کبیرہ گناہوں میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کبیرہ گناہوں سے بچنے کا حکم دے رہا ہے۔ ان تمام گناہوں سے تم اگر کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو اللہ تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ تم سے معاف فرما دے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ 32 آیت میں بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے، مال ہے، حسن و جمال ہے، حسب نسب ہے، فیسلٹیز ہے، اولاد ہے، واٹ ایور اٹ میں بھی، دوسروں کی طرح، دوسروں کا جو ہے ان کے مقابلے میں اس کی تمنا نہ کرو۔ اب عورتیں کاش کہ میں مرد ہوتی، مرد جو ہے کاش کہ میں عورت ہوتا، کاش میرا بھی بیٹا ہوتا، کاش ہمیں بھی مال ہوتا۔ یہ دوسروں کی جو ہے مال دولت نعمتوں کو دیکھ کر آنکھ جو ہے بدل جانا، نظر بدل جانا۔ اللہ فرماتا ہے ایک دوسرے کو کے مقابلے میں جس کو بھی زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو۔ جو کچھ مردوں نے کمایا اس کے مطابق ان کا حصہ، جو کچھ عورتوں نے کمایا اس کے مطابق ان کا حصہ۔ ہاں، اللہ سے اس کی فضل کی دعا مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اب اس کے بعد سے دیکھ لیجئے آیت نمبر 33 سے اب جو ہے دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ العزیز۔ ہم جو ہے اس کو یہاں سے کنٹینیو کریں گے آیت نمبر 33 سے۔ بہت اہم ترین آیتیں آ رہی ہے، اور جو ہے خواتین کے حقوق، ذمہ داریاں، بہترین بیوی کی صفات بتا دی گئی ہے۔ تو یہ شریعت کے چند احکامات ہم نے سورہ نساء 33 تک پڑھ لیا ہے، انشاءاللہ العزیز کل ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام قوانین کو، شریعت کے ان تمام تقاضوں کو پورا کرنے والا بنا دے، اور عورتیں جو ہے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے، مرد حضرات اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے، اور ہر مرد کے لیے فرض ہے۔ خواتین آج ہی گھر جا کر پوچھئے کتنے مرد حضرات نے آپ کا مہر ادا کیا ہے، اگر نہیں کیا ہے تو مانگ لیجئے، یہ عورت کا حق بنتا ہے۔ اگر عورت نے معاف کر دیا ہے تو کوئی بات نہیں ہے،
ورنہ ہمارے ماحول معاشرے میں شوہر فوت ہو جائے عورت کو لایا جاتا ہے، کہتے ہیں اماں اس کا مہر معاف کر دو، بیچاری اب کیا کریں گے، اب دنیا سے چلا گیا تو اس کا مہر کیا ہے۔ حالانکہ اسلام میں یہاں تک حکم دے دیا گیا، اس کی وراثت ہے، اس میں اس عورت کا مہر پہلے دے دیجئے، اس کے اگر کوئی ڈیبٹس ہے یعنی اس کے کوئی قرضداری ہے اس کو ادا کر دیجئے، 1/3 کسی کو وصیت کی ہے وہ بھی دے دیجئے، اس کا جو ہے یہ خرچہ جو ہے یعنی کفن دفن کا وہ خرچہ ہو جائے، جو بچ جائے اس مال میں سے وراثت یعنی وارثوں کو تقسیم کی جائے گی۔ تو سبحان اللہ، دین اسلام کتنا بہترین دین ہے، جان مال عزت آبرو کی تحفظ کرتا ہے، لیکن مسلمان گھروں میں اس کی صحیح نالج نہ ہونے کی وجہ سے عورتوں پر کتنا ظلم و زیادتی ہو رہی ہے۔ ایک تو مہر نہیں دیا جاتا، لکھنے کو تو 5 لاکھ 4 لاکھ کرتے ہیں نہیں، اس کے بعد ان کے اوپر ظلم و زیادتی، کبھی کسی نہ کسی طریقے سے وہ جو مہر کوئی بنگلہ دے دیا، کوئی گاڑی دے دی، کوئی باغ دے دیا، وہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر الزامات لگا دیا جاتے ہیں، طلاق دے دیتے ہیں، طلاق طلاق طلاق، میسج کے ذریعے جو فون کے ذریعے پتہ نہیں کسی کے ذریعے طلاق ہو گئی، اس کے بعد سوئی دھاگے سے لے کر جو تحفے تحائف دیے وہ سب مانگ لیا جاتا ہے، اگر وہ حاملہ ہے تو اس کا خرچہ نہیں اٹھایا جاتا، بچے کا خرچہ نہیں اٹھایا جاتا، اس کو نان نفقہ نہیں دیا جاتا۔ اللہ اکبر، کیسی کیسی ظلم و زیادتیاں ہمارے ماحول معاشرے میں عورتوں کے ساتھ بچیوں کے ساتھ ہو رہی ہے۔ میں جو ہے دہیج میں بہت ساری بڑی بڑی مانگیں کی جاتی ہے، گاڑی مانگا جاتا ہے، فلیٹ مانگا جاتا ہے، پتہ نہیں دینے کے وقت بی بی فاطمہ کا مہر 1151 اللہ اکبر، ذرا سوچئے تو صحیح، جو کچھ کر رہے ہیں ظلم زیادتی حق تلفی، اللہ از واچنگ یو، ان اللہ کان رقیبا، یہ آیت بار بار یاد کر لیجئے، کہیں لگا لیجئے، اللہ از واچنگ می، جو کچھ میں کر رہا ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کس نیت سے آپ کیا کام کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب اس سے جو طلاق لینے کا ہے تو اس پر الزام لگانا کہ چلن کی اچھی نہیں، پتہ نہیں اس کے بوائے فرینڈ ہے، پتہ نہیں ایسے ایسے الزامات دے کر آئے دن ہمارے پاس کئی میسیجز آتے ہیں، لڑکیوں کی فون آتے ہیں، رونے لگتے ہیں، مائکے آ گئی ہیں، حاملہ ہیں، نہ نان نفقہ دیا جاتا، نہ طلاق ہے، نہ کوئی نہیں، فون نہیں، کچھ نہیں، زندہ بھی ہے یا نہیں پتہ نہیں، ایسے ظلم و زیادتی کیسے پالے گی وہ بچے کو؟ دیکھ لیجئے یہ ظلم و زیادتی ہم اپنے گھروں سے، خاندانوں سے، ماحول معاشرے سے دور کرنا ہے، حق کے علمبردار بن کر اٹھنا ہے، قرآن کی تعلیمات کو عام کرنا ہے۔ جب تک ہم ان قرآن کے تعلیمات کو نہیں سیکھیں گے تو امپلیمنٹ ہم کہاں سے کر سکیں گے؟ تو اللہ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے شریعت کو رحمت بنایا ہے، ہمارے لیے قرآن کو ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، تو اس قرآن کے ذریعے سے علم حاصل کریے۔ لوگ جو اندھیرے میں سسک رہے ہیں، دم توڑ رہے ہیں، اس انسانیت کو قرآن کے ذریعے سے روشنی میں لے کر آئیے، ان کو بھی ہدایت دیجیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔